السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور آپ کو اس سے ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ رات کے کھانے پر اس کی ملاقات اظہار صاحب سے ہوئی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ کھانے کے دوران ہی انہوں نے اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا تو وہ انہیں بوتیک اور فارم کے بارے میں بتانے لگی، جس پر انہوں نے فخر سے اور کچھ جتاتی ہوئی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی الفت بیگم کو دیکھا تھا۔ آغا خان اور ابصار صاحب بھی اتنے دن گھر سے باہر رہنے پر اسے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ الفت بیگم ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کوئی مخاطب کرتا تو بھی ہوں ہاں کر دیتی۔ ان کے کھانا سرو کرتی تارا پر نظر پڑی تو اس نے منہ پھلا لیا۔ بھئی اس کا کیا قصور؟ ایسے ہی چھوٹی سی بات پہ تھپڑ مار دیا۔ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ روشانے ہے۔ اس کو کیا پتا کہ وہ اسے کیا سمجھ رہی ہے کہ عملی تفسیر بنی گھوم رہی تھی۔ غازان بھی عین اس کے سامنے کھانے پر کم اور اس پہ زیادہ توجہ دیے بیٹھا تھا۔ بزرگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں سے ہی کام چلا رہا تھا۔ اس کو یوں سب کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا دیکھ وہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد ہال میں بیٹھ کر ہی سب نے چائے پی۔ حنیم اس کی گود میں بیٹھی بیٹھی ہی سو چکی تھی۔ اس نے تارا کو اشارہ کیا تو وہ لے جا کر اسے کمرے میں لٹا آئی تھی۔ 10 بجے وہ سب اپنے اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے تھے۔ وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کے طرف جا رہی تھی کہ اپنے کمرے سے ساتھ نکلتا دکھائی دیا تھا۔ کیسا رہا ٹرپ؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ بہت اچھا رہا، اس بار بہت تھکن ہو گئی تھی۔ تمہاری ڈیلز کیسی رہیں؟ الحمدللہ بہت سب بہتر ہوا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا اپنے سسرالیوں سے ملی ہو؟ وہ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے پوچھا تھا۔ ہاں نہ پوچھ یار، ملی بھی ہوں اور ششتر بھی ہوں، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور وہیں کھڑا ہو گیا تو اسے بھی رکنا پڑا۔ ایسا کیوں؟ سعد نے کانکھیوں سے اس کمرے کے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا۔ عجیب و غریب لوگ ہیں یار، مطلب مجھے کوئی ڈیفینیشن نہیں مل رہی ان کو کس وے میں بیان کروں۔ اچھا ویسے کیا ہوا ہے؟ وہ چلتا ہوا دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران کی آواز سن کر غازان جو سونے کے لیے لیٹ چکا تھا اٹھ کے دروازے کے قریب آ گیا تھا۔ بتاتی ہوں، پہلے آتی ہے میری ساس، میرے مغالطے میں تارا ان سے تھپڑ کھا چکی ہے، پھر میری نند ایسے مل رہی ہے گویا برسوں کا یارانہ ہو، بنا کچھ سوچے سمجھنے کا موقع دیے تحائف کے ڈھیر لگا گئی ہے الماری میں۔ اور رہ گیا شوہر، وہ ایک دم سے ہنسی تھی۔ پہلی ملاقات میں یوں بیہیو کر رہا ہے جیسے ہم لو میرج کر چکے ہیں۔ شوہر ہونے کا حق جتا رہا تھا کہ میں نے حال احوال تک نہیں پوچھا۔ ماں اس کی طلاق دلوانے کے پر تول رہی ہے اور بیٹے کی حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ دوسرے دن رخصتی کی فرمائش کرے گا۔ دروازے کے دوسری جانب ٹیک لگا کر کھڑے غازان کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نہیں مطلب سنا تھا کہ گھر باہر کے لوگ آزاد خیال ہوتے ہیں، مگر کوئی اتنا منہ پھٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ معصوف پہلی گیندوں پر ہی بھرپور کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے باک کہتے کہتے پلٹ گئی کہ اب اسے تو نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے کیا کہا ہے۔ جب سے آئی تھی پہلی بار کوئی مکمل خاموشی سے اسے سن رہا تھا، سو وہ دل کو کھول کر بول رہی تھی۔ اور سوزن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعد نے بھرپور شرارت سے پوچھا۔ مجھے تو کرکٹ کے 11ویں کھلاڑی لگے ہیں جن کے کھیلنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سعد نے بھرپور کہکہا لگایا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سعد نے اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں ٹینشن نہیں ہے؟ مطلب دیکھو نا، تائی صاف صاف اس رشتے سے منع کر چکی ہیں، تو اس کی بات پر اندر کھڑے غازان بھی اس کا جواب سننے کے لیے جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ ٹینشن کا ہے کہ سعد وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہیں اور میں بھی اس بارے میں ان سے بات کر چکی ہوں۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے، اور اتنے کافی ہوتے ہیں کسی بھی حادثے کے لیے خود کو سمجھانے اور تیار کرنے کے لیے۔ میں نے وکیل انکل سے بات کی ہے، وہ 1-2 دن میں پیپر ریڈی کروا دیں گے تو میں تائی جان کو دے دوں گی، بات ختم۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بے تاثر ہو گیا۔ اس کے جواب پر غازان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ مگر روشی، اگر غازان ایسا نہ چاہے تو میں نے نوٹ کیا ہے وہ تمہیں لے کر سیریس ہے۔ اس کے ارادے جان کر سعد بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ غازی کا رواں اس کے جواب کا منتظر تھا۔
پچھلے کچھ دنوں میں اپنے بارے میں تائی جان سے جو کچھ سن چکی ہوں، اس کے بعد اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ مجھے اپنی سیلف رسپیکٹ کتنی عزیز ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ اتنی انسلٹ کے بعد تو سوچنا بھی مت۔ اس کا حتمی لہجہ ساتھ کے ساتھ ساتھ غازان کو بھی دہلا گیا تھا۔ روشی بیٹا، چھوٹے موٹے جھگڑوں میں یوں سنجیدہ نہیں ہوتے، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ سعد نے نرمی سے کہا تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جب جب تم مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہو تب تب تم نے کوئی بڑا کام، کوئی بڑی ذمہ داری میرے سر ڈالی ہے۔ دیکھ رہی ہوں۔ آج کیا کام ہے؟ تم جا کر سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ اس کا موڈ اور ارادے بھانپ کر اس نے اسے وہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ایک غازان سر پر بیڈ تھامے بیٹھا تھا۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے سر ہلایا تھا۔ کیا کروں ایسا؟ کیسے روکوں اسے؟ بہت سوچنے کے بعد پر بھی جب سمجھ نہ آیا تو اس نے بال مٹھی میں جکڑ کر اضطراب کی حالت میں سعد کو دیکھا تھا۔ برا مت ماننا مگر تائی جان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بنا دیکھے بنا جانے کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے اس کو۔ اور بات رہی بات رشتہ ختم کرنے کی، تو پہل تمہاری والدہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ وہ جاتی ہی نہیں تھی کہ رشتہ برقرار رہے، اور اب تم ایسے میں روشی سے کیا توقع رکھتے ہو؟ سعد نے تعصب سے اسے دیکھا جو جھکے سر کے ساتھ خاموشی بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ خیر میں چلتا ہوں، تم بھی آرام کرو، اور ہاں جو بھی کرنا ہے جلدی اور سوچ سمجھ کے کرنا، ٹھیک ہے؟ سعد کے کہنے پر اس نے اس بات پہ اپنا سر ہلایا تھا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور پیچھے وہ اکیلا کمرے میں سوچوں میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل روشانی کی آخری بات گونج رہی تھی کہ اس نے ڈیورس پیپرز کا کہہ دیا ہے۔ وہ مسلسل سوچتے ہوئے اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کمرے میں گھٹن محسوس کرتے ہوئے وہ باہر نکل آیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے باورچی خانے کا رخ کیا۔ فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں محو استراحت تھا۔ بس ایک وہی تھا جس کی نیند آج شاید رستہ بھول گئی تھی۔ کافی وقت بے مقصد سیڑھیوں پر بیٹھے رہنے کے بعد وہ بیزار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں اوپر چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کچھ دیر کوریڈور میں کھڑے ہو کر اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہی اس کے قدم اس کے کمرے کی جانب اٹھے۔ کمرے کے پاس پہنچ کر بہت احتیاط سے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے گھمایا تو دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا۔ بنا کوئی چپ چاپ پیدا کیے وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی بیڈ پہ وہ دشمن جاں اور اس کے بازو پر سر رکھے حریم سو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا اس تک آیا اور موڑا کھینچ کر اس کے قریب بیٹھا۔ کھڑکی سے آتی پورے چاند کی نیلی روشنی اس کے سفید چہرے پر ایک مسحور کن تاثر پیش کر رہی تھی۔ سپاٹ پن اور سرد تاثر غائب تھا جو اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ آ جاتا تھا۔ ڈھیلی سی چوٹی میں لیئر کٹ بالوں کے کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ محبوب سا اسے دیکھتا گیا۔ سر کا درد کہیں دور جا سویا تھا۔ کتنا انوکھا اور خوبصورت احساس ہے نا کہ تمہیں چھو کر محسوس کر سکتا ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اتنے سکون سے کیوں سو رہی ہو؟ میری نیندیں اڑا کر اتنا اطمینان؟ وہ اس کی نظر بھٹک کر اس کے نوز پن پر جا ٹھہری تھی۔ یہ تو غلط بات ہے یار، تم کیسے سو سکتی ہو؟ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں لے رہا تھا۔ غلط نہیں، زیادتی ہے میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر شکوہ کیا اور اسے یوں مخاطب ہوا تھا جیسے وہ اس کو سن رہی ہو۔ اس کی محبت برساتی جان لوٹاتی نگاہیں اگر وہ دیکھ لیتی تو اس پر ایمان ہی لے آتی، مگر وہ گہری نیند میں بھی ہونے کی وجہ سے محروم رہ گئی تھی۔ پچھلی کچھ راتوں کی نیند جمع تھی جو اس کے چھونے کے باوجود بے خبر سو رہی تھی۔ کیوں نہ تمہیں بے سکون کیا جائے، تمہارا بھی یہ اطمینان اور چین ختم کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے رویے کی وجہ سے حیران ہو اور کچھ پریشان بھی، مگر یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سوچو، چاہے مثبت یا منفی کچھ بھی ہو مجھے گوارا ہے، مگر مجھے تمہاری ہر آتی جاتی سوچ اور خیال میں ہونا چاہیے۔ آج شام کی تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ میں کامیاب ٹھہرا ہوں، اس لیے یہ آخری بات تھا جو تم یوں بے خبر سکون کی نیند لے رہی ہو۔ اسی افراتفری میں تمہیں خود تک لانا ہے اور انشاءاللہ جلد لے آؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے پشت پر انگوٹھا پھیرتا ایک عزم سے سرگوشانہ انداز میں بول رہا تھا، ضدی کوئین۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے رہنے کے بعد
وہ اٹھا تو اس کی نظر دوسری طرف پڑی سوئی حریم پر پڑی تھی۔ اس نے شرارت سے اس کا بازو اس کی گردن سے ہٹایا جس پر وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے دوبارہ اسی پوزیشن میں چلی گئی تھی۔ چھوٹا ولن سوچتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ گڈ نائٹ جو کر اس کی پیشانی چومتا وہ پیچھے ہٹا اور قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ٹھہرا اور پلٹ کر واپس اس کے پاس آ کے رکا تھا۔ معاف کر دینا، مجبوری ہے، کمبل اس پر پھیلاتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اگلی صبح وہ تقریباً 10 بجے اٹھی تھی۔ حریم رمشا اور سعد کے ساتھ اسکول جا چکی تھی۔ اس کی تھکاوٹ کے خیال سے بیبی نے اسے جگانے سے منع کیا تھا۔ وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ جانتی تھی کہ جو 15 دن شہر گزار کے آئی ہے، بیبی نے ان کا پورا حساب لیتے ہوئے اب کم سے کم بھی اسے 3-4 دن کہیں نہیں جانے دیں گی۔ چینج کر کے نیچے آئی تو وہ خاصی فریش دکھائی دے رہی تھی۔ غازان اور رمیسا بیبی سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جبکہ الفت بیگم پاس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سب کو مشترکہ سلام کرتے وہ بیبی کے پاس تخت پر جا بیٹھی تھی۔ تارا، چچی جان، میرا ناشتہ۔ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی تھی۔ تارا اوپر صفائیاں کر رہی ہیں، میں بنا دیتی ہوں۔ چچی فردوس چچی اس کے آواز سن کر کمرے سے نکل کر آئیں اور باورچی خانے میں اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ نہ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ الو کی طرح ساری رات جاگتی رہتی ہو اور مراسیوں کی طرح سارا دن چڑھے تک سوتی رہتی ہو۔ بیبی نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ الفت بیگم کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بہن بھائی حیران ہوئے کہ ناشتے پر جب رمیسا نے اس کے بارے میں پوچھا تو بیبی نے نہایت ہی شفقت سے کہا تھا کہ اس کو نیند پوری کرنے دو، نہ اسے کوئی اٹھائے، اور اب یوں کہہ رہی تھی، پر بیبی آپ نے خود ہی منع کیا تھا نا، اسے کوئی نہ جگائے۔ وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئی۔ جہاں بیبی نے اسے آنکھیں دکھائی کہ کیا ضرورت تھی منہ کھولنے کی، بندے کا بھرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہیں تخت پر بیٹھی ٹانگیں جھلاتے روشانے نے تیکھی نگاہوں سے دیکھتی کھل کر مسکرائی تھی۔ دوہرا معیار اسی کو کہتے ہیں رمیسا، اس نے فردوس چچی سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو جوس پینے میں مصروف ہو گئی مگر بیبی سمیت وہ دونوں بہن بھائی اس کے یوں رمیسا کو مخاطب کرنے پر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کو میں اچھی نہیں لگتی، بہت بگڑ گئی ہوں، منمانیاں کرتی ہوں، فضول کی ضدیں لگا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ ایسے چند اور خیال ہیں جن کا اظہار یہ میرے منہ پر نہیں کرتی، یہ میرے منہ پر کرتی ہیں۔ میں ان کی بہت اچھی بیٹی ہوں، مجھ سی دھی پورے خاندان میں نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بہت محنتی ہے میری بچی، نکی سی عمر میں پیروں پہ کھڑی ہو گئی، خیر سے کپڑے بیچتی ہے۔ آخری بات پر اس نے انہیں دیکھتے ہوئے ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ یہ سب میرے پیچھے ہر ملنے والے سے کہتی ہیں اور بہت فخر سے کہتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے تائید چاہی تو وہ اپنا بھانڈا پھوٹنے پر خفگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کم آن بیبی، میں سب جانتی ہوں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے فردوس چچی سے ناشتے کی ٹرے پکڑ کر ان کے پاس تخت پر رکھی اور خود پیچھے ہو کر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ کھاؤ گی؟ اس نے رمیسا کو اشارہ کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ویسے بیبی، اچھا بس ناشتہ کر لی چپ کر کے۔ اس کو پھر سے شروع ہوتے دیکھ کر بیبی نے ڈپٹا تھا۔ وہ منہ بنا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بے دھیانی میں اس کی نظر غازان پر پڑی جو بڑی دل جمی سے اسے تارنے میں مصروف تھا۔ وہ تو جیسے اس کے دیکھنے کا ہی منتظر تھا۔ خود پر نظر پڑتے ہوئے نہایت صفائی سے بائیں آنکھ دبائی۔ غازان کی اس حرکت پر روشی کو زبردست سا پھندا لگا تھا۔ اس کا نوالہ گلے میں ہی کہیں اٹک کر رہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس پر کھانسی کا شدید قسم کا دورہ پڑ چکا تھا۔ بیبی نے جلد سے پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا اور پھر ایک ہاتھ سے کمر مسلنے لگی۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے کچلتے ہوئے اپنا کہے کا گلا گھونٹ کر اسے دیکھ رہا تھا جو کھانس کھانس کر دوہری ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کتنی بار کہا ہے سکون سے کھایا کرو، مگر مجال ہے جو بات کو کانوں تک جانے دو۔ خدا جانے کس بات کی جلدی ہوتی ہے۔ بیبی اس کے کمر مسلنے کے ساتھ ساتھ اس کو جھڑکنے کا فریضہ بھی بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ رمیسا بھی اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ بیبی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کھانا سکون سے کھانا چاہیے، جلدی میں اکثر نوالے اٹک ہی جاتے ہیں۔ غازان کی بھرپور سمجھداری دکھانے پر اس نے قہر آلودہ نگاہ اس پہ ڈالی اور منہ دھونے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ کتنے جا رہی ہے؟ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو بیبی نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ یار بیبی، 2 دن گزر گئے ہیں، اب تو جانے دیں۔ اس نے لاچاری سے کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، دوپہر کو تیری پھپھو آ رہی ہے، سکون سے رہ۔
سویرے چلی جانا۔ انہوں نے اسے کمرے میں واپس جانے کا اشارہ کیا تھا۔ شہر نہیں جا رہی، ذرا فارم تک جا رہی ہوں، اور پھر عقیلہ بوا کے ہاں چکر لگانا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں نہیں جا سکی۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، شام ہونے والی ہے، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حریم، جاؤ چاچو سے گاڑی کی چابی لے آؤ، اس نے رمشا کے پاس بیٹھی ہوم ورک کرتی حریم سے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ چاچو، پھوپھو چابی مانگ رہی ہیں۔ اس نے بیٹھک کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکتے ہوئے سعد کو مخاطب کیا تھا۔ نہ اس نے پوچھا، نہ اس نے بتایا کہ کون سے چاچو سے لینی ہے، اور سعد چونکہ پہلے اس کی گاڑی استعمال کرتا رہتا تھا اس لیے حریم اسی کے پاس آئی تھی۔ اب اسے کیا پتا کہ اس کا ایک نیا آنے والا چاچو اتنا ایڈوانس ہے کہ آتے ہی گاڑی پر قبضہ جما چکا ہے۔ نہیں بیٹا، میرے پاس تو نہیں ہے، سعد نے جواب دیا، البتہ پاس بیٹھا غازان جیبیں ٹٹول کر چابی کی موجودگی کو یقینی بناتے ہوئے مطمئن ہو گیا۔ پھوپھو چاچو کہہ رہی ہیں ان کے پاس نہیں ہے، حریم کہتی دھپ سے بیٹھی تھی۔ ارے، وہ حیران ہوئی، مطلب کیسے صاف مکر گیا؟ اس دن کے بعد وہ کہیں نہیں گئی تھی تو اس نے چابی واپس بھی نہیں لی تھی، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں کیسے نہیں ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ کچھ اور سوچ کر رکی تھی۔ اس کے پاس جانا مطلب اس کو مخاطب کرنا، اور اس کو مخاطب کرنا وہ فالتو میں فری ہو جائے گا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ اسے اتنا تو جان چکی تھی، وہ تو جان بوجھ کے اسے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، رومیسا اور حریم کے بہانے اسے مخاطب کرتا۔ اس کے پاس اگر وہ جاتی تو اسے آگے اس کے دماغ نے کچھ سوچنے کے لیے نو سگنل دے دیا۔ وہ جھرجھری لے کر پلٹی اور کمرے سے دوسری چابی لے کر باہر آئی تھی۔ سامنے ہی وہ چابی انگلی پر گھماتے ہوئے اس کی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حریم کے جانے کے بعد سعد کو آنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا۔ حریم دوبارہ نہیں آئی تھی، اس لیے اب اس بات کا 100% یقین تھا کہ وہ خود آئے گی۔ اس کی سوچ کے عین مطابق کچھ ہی دیر میں وہ آتی دکھائی دی۔ سیاہ شلوار قمیض، سر پہ دوپٹہ رکھے، بڑی چادر کندھوں پر پھیلائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا پاؤچ اور موبائل برابر والی سیٹ پر رکھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ جو منتظر تھا کہ اسے چابی مانگے گی، اس کو اگنیشن میں چابی ڈالتا دیکھ کر جھٹ سے سیدھا ہوا تھا۔ چابی نہیں لینی کیا؟ اس نے شیشے سے جھانکا تھا۔ وہ ایک سپاٹ سی نگاہ اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرتے ہوئے ہارن دینے لگی۔ اگر مجھے کہیں تو میں گیٹ کھول سکتا ہوں۔ اس کو گیٹ کے پاس گاڑی روک کر ہارن پر ہارن کرتے دیکھ کر اس نے مدد کی پیشکش کی تھی۔ وہ یوں بن گئی گویا سنا ہی نہ ہو۔ ہارن کی آواز سن کر سعد بیٹھک سے نکل کر گیٹ کھولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی لے کر باہر نکلتی، وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ روشانے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اس کا پاؤچ پچھلی سیٹ پر اچھال کر موبائل الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ اچھا موبائل ہے، کتنے کا لیا ہے؟ اس کو اپنی جانب دیکھتے پا کر اس نے جان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا یار، مجھے بھی ساتھ جانا ہے، آپ کا فارم دیکھنا ہے، چلو۔ اس کو خود کو گھورتا پا کر وہ جھنجھلایا تھا۔ گھوریوں سے کام چلا رہی تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی، اس کی جھنجھلاہٹ بے جا نہ تھی۔ سعد کو منتظر دیکھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے باہر آئی تھی۔ آپ مجھ سے چھوٹی ہیں نا؟ وہ ایک طویل خاموشی جو کہ بس 2 منٹ کی تھی کے بعد اس کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ روشانے نے بے ساختہ حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اب دیکھیں نا، آپ مجھے آپ کہتی ہیں اور میں آپ کو آپ کہتا ہوں، کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کہنا سمجھ میں آتا ہے، میں آپ کا شوہر ہوں، میری عزت کرنا آپ کا فرض ہے اور میرا حق بھی ہے، مگر میں کیوں آپ کو آپ جناب کرتا ہوں جبکہ آپ مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی؟ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں آج سے میں تم کو کہہ کے مخاطب کروں گا۔ وہ خود سے ہی جوڑ توڑ کرتا، خود ہی فیصلہ سناتے ہوئے اسے بھی سنا گیا تھا۔ نہیں، عزت تو میں کرتا ہی ہوں اور میرے لیے لازم بھی ہے کہ اپنی بیوی کی عزت اور احترام کروں، مگر آج سے تم بلایا کروں گا۔ یہ آپ لفظ بڑا ہی اجنبی سا لگتا ہے۔ اس کو خون خوار نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ جلدی سے بولا تھا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو مجھے تم بلا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے منظوری کے بعد یہ لفظ تم کا اطلاق بھی کر لیا۔ وہ دان پیس کر رہ گئی تھی۔ فارم سے کچھ دور پر ہی روشانی کا فون بجنے لگا تھا۔ چونکہ اس کا موبائل غازان کے ہاتھ میں تھا اس لیے وہ نمبر دیکھ کے ٹھٹکا تھا۔ یہ فہام کون ہے؟ موبائل سکرین اس کے سامنے کی، انداز خالص شوہروں والا تھا۔ اسے گھورتے اس نے موبائل چھینا اور ریسیو کر کے کان سے لگاتے ہوئے گاڑی سڑک کے کنارے روکی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ مجھے چھوڑو، تم اچھی ہو گئی ہو؟
پلٹ کر خیر خبر نہیں لی، سسرالیوں میں اتنی بزی ہو گئی ہو کہ ہم بھول گئے ہیں۔ دوسری طرف سے فہام شکوہ کا آواز سنائی دی تھی، یار بیبے نے آنے نہیں دیا، آج بھی میں مشکل ہی فارم کے لیے جانے کے لیے نکلی ہوں، انشاءاللہ کل آؤں گی، اسٹور پر تو چکر لگاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ غازان نے ایک حسرت بھری نگاہ اس کے مسکراہٹ پر ڈالی جس کا کچھ دیر پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اچھا، مجھے لگا شاید ساس کی خدمت کر کے اس کے دل میں جگہ بنا رہی ہوگی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ہانی کہاں ہے؟ میں بھی یہی ہوں۔ اب اس بار ہانیہ کی آواز سنائی دی تھی۔ ہم یہی ہیں، بس تم کچھ دیر زیادہ ہی مصروف ہو گئی ہو۔ پتہ بھی ہے ہمیں فکر ہو رہی ہوگی تمہاری۔ ہانیہ نے کل بھی کال کی تو حریم نے اٹینڈ کی تھی کہ پھپھو بزی ہیں۔ ہانیہ، یہ بندہ جیلس ہو رہا ہے مگر غلط جگہ ہو رہا ہے۔ اس کے جلے کٹے انداز پر اس نے کہکا لگایا۔ اچھا سننا، اپنی ساس سے ملی ہو؟ ہانیہ کی متجسس سی آواز آئی تھی۔ اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ کیسے لوگ ہیں؟ تمہاری ساس نے کیا کہا تمہیں؟ اگلا سوال فہام نے کیا تھا۔ کچھ خاص نہیں۔ نند اور شوہر؟ ہاں صحیح ہے، تم دیکھ لو، اس نے غازان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ ہیں؟ کیا بول رہی ہو؟ میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں۔ ہانیہ نے اسے گھرکا۔ میں نے سن لیا ہے، کل کا لنچ تمہاری طرف ہی کروں گی، ابھی میں فارم پر جا رہی ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ کیا مطلب بعد میں؟ مجھے لگتا ہے کوئی اس کے پاس، فہام نے اسے ٹوکا تھا۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ہانیہ کے نئے سوال پر وہ سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ ساس نند تو ہو نہیں سکتی، تو کیا تمہارا شوہر؟ اس کا تجسس عروج پر تھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی تو اس نے کان فون سے ہٹایا تھا۔ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فون بند کرنا چاہا تھا۔ نہیں، مجھے بتا کر جاؤ، وہ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ تم تو کہیں باہر جا رہی ہو نا، تو وہ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے تفتیشی لہجے میں پوچھا تھا۔ شام کا خبر نامہ سن لینا، پتہ چل جائے گا۔ وہ فون کاٹ کر ڈیش بورڈ پر رکھتی ہوئی گاڑی سٹارٹ کرنے لگی تھی۔ پاگل، اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بری طرح غازان کو چبھی۔ یہ فہام کون ہے؟ اس کے بھرپور سنجیدگی پر اس نے چونک کر ایسے دیکھا، لہجے کی شگفتی اور نرمی غائب تھی، مسکراتی آنکھوں میں نامعلوم سا خوف تھا، کچھ چھن جانے کا خطرہ۔ اس سے نگاہیں ہٹا کر اس نے سامنے سڑک پر مرکوز کر دی تھی۔ اس کو پرانے انداز میں لوٹتے دیکھ کر وہ ہونٹ چباتا رخ موڑے شیشے کے پار دیکھنے لگا تھا۔ دوست ہے اس کی؟ خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور جواب سے زیادہ اس کے جواب دینے پر بے یقین ہوا تھا۔ بس وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اس کے پلٹنے کا انداز خاصا ڈرامائی تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روشانے مسکرائی تھی۔ وہ چونکہ ابھی تک اس کے جواب پر ہی سر دھن رہا تھا، اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکا تھا۔ اس نے مختصر کہا اور دروازے اور گاڑی لے جا کر ڈیرے کے باہر کھڑی کی تھی۔ وہ اللہ تیرا شکر، مجھے لگا کہ ایک ساتھ دو محاذوں سے نپٹنا پڑے گا۔ وہ سیٹ پر ٹیک لگا کر سکون سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ گاڑی کے پاس ہی بزرگ سے آدمی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بھی جلدی سے نکل کر اس کے ساتھ آیا تھا۔ آپ ان کو وزٹ کروا دیں، میں ذرا باقی لوگوں سے مل لوں۔ وہ غازان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان بزرگ کو کہہ کر ڈیرے کی طرف گئی تھی۔ بہت شکریہ بابا، میں وزٹ کر چکا ہوں، وہ کہتا وہ جلدی سے ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ نہیں بیٹا، بیٹھ کر سکون سے ناشتہ کر لو۔ پھر دوست چچی نے اس کو کھڑے ہو کر جوس پیتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ نہیں چچی، مجھے دیر ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے میں میٹنگ ہے اور میں ابھی تک یہی ہوں۔ اس نے جوس کا گلاس رکھ کر اجلت میں کپ اٹھا کر چائے کا گھونٹ لیا اور کھولتی ہوئی چائے کا پہلا گھونٹ ہی اس کی زبان جلا گیا تھا۔ وہ کپ بھی واپس رکھتی تارا کو آواز دینے لگی تھی۔ یار تارا، لے آؤ بیگ، کدھر چلی گئی ہو؟ اوکے، خدا حافظ، اور چاچو کو تنگ مت کرنا، آج مجھے دیر ہو رہی ہے، کل سے میں خود تمہیں چھوڑ کے آیا کروں گی، پکا پرومس۔ پلٹ کر منہ پھولائے بیٹھی حریم کا گال تھپ تھپاتی تارا سے بیگ لینے لگی تھی۔ یہ ذرا رمیسا کو تو بلا دو، کب سے تیار ہو رہی ہے، اس نے تارا سے کہا تو وہ واپس اوپر چلی گئی تھی۔ رمیسا نے رات ہی کہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ چونکہ اس نے بیبے کے سامنے بات کی تھی، تو جب روشانے نے ٹال مٹول سے کام لینا چاہا تو انہوں نے سختی سے کہا کہ وہ اسے لے کر جائے۔ کون سا اس کا بل آ جانا ہے تو اسے مانتے ہی بنی۔
یہ تو کیا پہن کے جا رہی ہے؟ بیبے نے اس کی جینس اور شرٹ میں دیکھ کر اسے کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ بیبے نہیں پلیز، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی۔ وہ ان کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، نہ میں تجھے کون سا روک رہی ہوں، مگر یہ کیا طریقہ ہے؟ اف بیبے، مشینری کے سلنڈر میں میری فورن کلائنٹ مطلب باہر کے کسی بندے کے ساتھ میٹنگ ہے، ورنہ آپ تو میری یہ ڈریسنگ چھڑوا ہی چکی ہیں۔ اس نے بیزاری سے کہا اور رمیسا کو آوازیں دینے لگی۔ مجھے ایک بات بتا، یہ جو باہر کا بندہ ہے، کیا وہ یہاں کیا پہناوے لے کر آئے گا؟ نہیں نا، تو پھر تو کون سا اپنا رہن سہن بدل رہی ہے؟ وہ باہر سے آیا تو اصولاً اسے ادھر کا لباس پہننا چاہیے، مگر تو ان کا لباس پہن کر جا رہی ہے۔ بیبے پلیز، میں نہیں جانتی، پلیز بس چل جا کے بدل آ، تماشا بنا رکھا ہے ہر وقت کی من مانی۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا، اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے نا تو کبھی نہیں رکتے۔ اس نے ان کو ایموشنل کرنا چاہا تھا، اگر ہوتے تو دیکھی جاتی، مگر وہ اب نہیں ہے، اس لیے جا، جتنا کہا ہے اتنا کر۔ کوئی بات نہیں بیبے، جانے دینا، کیا ہو گیا؟ ٹھیک تو لگ رہا ہے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے غازان نے کہا، جس پر ان دونوں دادی پوتے نے بیک وقت مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ نا، تیرا کیا مطلب ہے؟ میں ایسے ہی جانے دوں گی؟ گاؤں کے لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ بیبے نے اپنی روکھوں کا توپ اس کی طرف کیا تھا۔ اس کا دھیان غازان کی طرف ہوتے دیکھ کر وہ پل میں غائب ہوئی تھی۔ یہی کہیں گے کہ آپ کی پوتی کتنی کیوٹ ہے۔ اس کو تیزی سے دروازے سے باہر نکلتا دیکھ کے وہ مسکرایا تھا۔ تیرے سے تو بعد میں نپٹوں گی، پہلے اسے کسی کھاتے لگا لینے دے۔ ہیں، یہ کدھر گئی؟ وہ اس کو پھر سے کبھی پر چھوڑتے ہوئے اس کی طرف پلٹی، مگر اس کو نہ پا کر ان کا منہ کھلا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ تیز قدموں سے رمیسا آتی دکھائی دی، اور اسے دیکھ کر ان کا منہ مزید کھلا تھا۔ وہ بھی جینس اور ہاف بازو والی ٹی شرٹ میں ملبوس بڑی شان سے آ رہی تھی۔ ذرا واپس آؤ دونوں، تمہاری ہڈیوں کو لون میں لگاتی ہوں۔ انہوں نے رمیسا کو شعلے برساتی نظروں سے گھورا تھا۔ خدا حافظ ایوری ون۔ وہ ان کے تیور دیکھتے ہوئے وہاں سے فوراً کھسکی تھی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور وہ کندھے اچکا کر ناشتے میں مشغول ہو گیا۔ وہ دونوں گھر واپس آئیں تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ الفت بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ رمیسا 2-3 شاپنگ بیگز لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی کہ رمیسا نے ہینڈ بیگز بیڈ پر رکھتے ہوئے انہیں پکارا تھا، مما ادھر آئے، میں آپ کو کچھ دکھاؤں۔ کیا لائی ہو؟ ایک تو تمہاری شاپنگ پوری نہیں ہوتی، وہ کہتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آج میں نے ذرا بھی شاپنگ نہیں کی، یہ تو میں روشی کی بوتیک سے لائی ہوں۔ وہ کپڑے نکال کر اسے پھیلا کر دکھانے لگی۔ یہ اتنے سارے؟ انہوں نے 3-4 ڈریسز دیکھ کے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا مجھے پوری بوتیک دکھا دے، تو جو مجھے اچھا لگا میں نے اٹھا لیا، اس نے آن سے لہجے میں کہا۔ تو اس نے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے اس بے ساختہ کہا تھا۔ نہیں، بلکہ کہہ رہی تھی، رمشا جب بھی آتی ہے تو ایسے ہی بوتیک خالی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تم بھی ابھی ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ کو پتہ ہے مجھے اور بھی ایک میکسی پسند آئی تھی، مگر وہ آرڈر پر تھی، تو روشانے نے کہا کہ وہ میرے لیے ویسے ہی کچھ دن تک بنوا دے گی۔ ویسے ایک بات ہے مما، کلیکشن کمال کی ہے، مجھے تو سارے ہی پسند آئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا چوز کروں۔ وہ کپڑے دوبارہ سے طے کرتے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ماما، ایک بات بتائیں۔ وہ سب سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اسے غازان نے صبح ہی کہا تھا کہ وہ الفت بیگم سے بات کریں۔ آپ کو روشانے سے یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے اور پتہ نہیں کیسی ہوگی، اب تو آپ جان گئی ہیں، تو اب کیا خیال ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے اس کی بات پر تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، اب آپ دیکھیں نا، وہ ہم سب کی سوچ کے برعکس ہے، پڑھی لکھی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی بوتیک اور فارم ہے، سوبر اور ڈیسنٹ سی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ مما، وہ بھائی کی خوشی بھی ہے، آپ دیکھ نہیں رہی بھائی کتنا خوش ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ انہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ آپ ایسا تو نہ کریں، وہ اچھی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم بہن بھائی بہت پہلے سے یہاں رابطے میں ہو؟ غازیان پہلے سے اس لڑکی کو جانتا ہے، اور مجھے تو اب یہ بھی لگنے لگا ہے کہ وہ اس سے رابطے میں بھی تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا رمیسا، میری طرف سے ابھی بھی وہی ہے، نہ ہے۔ وہ لڑکی کسی بھی صورت میں مجھے اپنے گھر گوارا نہیں، یہ سونے ہی کی بن کے کیوں نہ آ جائے۔
نہیں ماما، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، بھائی اور اشانی کا رابطہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بول اٹھی تھی۔ شٹ اپ، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ ماما پلیز، اس نے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ چلائیں۔ ان کا حد سے زیادہ بگڑتا موڈ دیکھ کر رومیزہ نے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ باہر آ کر اس نے ریلنگ سے نیچے جھانکا تو غازان بے چینی سے ہال میں ٹہلتے ہوئے اوپر ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ہی اسے ان کے انکار کا اشارہ کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بے بسی سے الفت بیگم کے بند کمرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے حریم کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیبے بیٹھی رات کے کھانے کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ تارا اوپر کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی تو بیبے نے اسے کہا جو بھی پکانا ہے مجھے دے جائے، میں کر دیتی ہوں۔ باسی غازان آنکھوں میں بازو رکھے صوفے پر اعلیٰ ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کو یوں خاموش اور سنجیدہ دیکھ کر روشانی کو حیرت ہوئی تھی۔ پوچھ تو کسی صورت نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی، البتہ گاہے بگاہے اس پہ نگاہ ضرور ڈال لیتی تھی۔ بہت اچھی، اور آپ کو پتہ ہے مجھے روز گڈ ملتا ہے، اس نے فخر سے بتایا تھا۔ اس کا مطلب تم کام اچھے سے نہیں کرتی، لو گڈ تو ملتی ہے۔ اب اور کیسے اچھے سے کروں بھلا؟ اس نے اپنی گردن ذرا سا موڑ کے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے جس پر ٹیچر سٹارز دیتے ہیں، اس نے اس کے بالوں پر کنگھی کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کیسے؟ سٹار کا سن کے اس نے دلچسپی سے کہا تھا۔ جو بچے صاف ستھری لکھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنا سبق اچھے سے یاد کرتے ہیں، خود بھی صاف ستھرے اور وقت کے پابند ہوتے ہیں، ان کو سٹار ملتا ہے۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بس کر بی بی، پہلے ہی اس نکی جئی کو اسکول میں داخل کرا دیا ہے، اب اس پر اور بوجھ مت ڈال، پڑھ لے گی، بڑی عمر پڑی ہے۔ بیبے نے اس کو اکساتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ اب اگر نہیں سمجھے گی تو بڑی ہو کر چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لے گی۔ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، بچوں کو شروع سے ہی چیزوں کے بارے میں بتا دینا چاہیے، ورنہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ رہن دے تو، اتنا پڑھ کر تو نے کون سی دنیا فتح کر لی ہے جو یہ رہ گئی ہے؟ کل کو اس نے بھی کپڑے ہی بیچنے ہیں تو وہ تو ان پڑھ لڑکیاں بھی بیچ لیتی ہیں، تو کون سا تیر مارتی ہے؟ بیبے نے پل میں ہی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی۔ اس نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا تھا۔ حریم کے بالوں میں کنگھی کر کے اس نے ہیئر بینڈ لگا کر چیزیں سمیٹ کر اسے کمرے میں رکھنے کے لیے بھیجا اور پاس پڑے ڈسٹر سے ہاتھ پونچھ کر موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ مزید 10-15 منٹ گزرے تو اس نے اسے اسی پوزیشن میں لیٹے پایا۔ اب کی بار اسے کچھ تشویش ہوئی تھی، اتنی دیر خاموش رہنے والوں میں سے تو نہیں تھا وہ۔ اس نے بیبے کی طرف دیکھا جو سبزی کا بول اور چھلکے ایک طرف کرتے ہوئے ٹانگیں پھیلا کر سیدھی ہو کر بیٹھ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو اس نے اشارے سے ان کی توجہ اس کی طرف دلائی تھی اور ہاتھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ جواباً انہوں نے بھی اشارے میں کہہ دیا، مجھے نہیں پتا، البتہ دل کے کسی کونے میں سکون سا اترا تھا۔ وہ ہانیہ کا میسج دیکھ کر اسے جواب دینے لگی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے دوبارہ انہیں اشارے سے متوجہ کیا کہ پوچھے تو صحیح۔ انہوں نے اسے ہی اشارہ کیا کہ خود پوچھ لو۔ وہ منہ بناتی خاموش ہو گئی تھی۔ نہ اگر اتنی ہی فکر ہو رہی ہے تو پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ روشانی کو تشویش سے اسے دیکھتا پا کر تنگ آ کر وہ بول اٹھی تھی۔ اس کے منہ سامنے بولنے پر اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ بیبے، اس نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ کب سے میرے ساتھ اشارہ بازی کر رہی ہے؟ سیدھا اسی سے پوچھ لے، گھر والا ہے تیرا، کوئی شریک تو ہے نہیں جو تیری بول چال بند ہے۔ اس کی آنکھوں بے یقینی دیکھ کر انہوں نے اسے گھرکا تھا۔ اس نے خود کو کوسا، کیا ضرورت تھی ہمدردی جتانے کی؟ اور بیبے مجال ہے جو کسی کے سامنے عزت رکھ جائے؟ کیا تھا جو وہ پوچھ ہی بیٹھی تھی؟ اسے بتانا ضروری تھا کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اگر اسے ذرا سا اندازہ ہوتا کہ وہ یوں بول پڑے گی تو وہ کبھی بھی پوچھنے کی غلطی نہ کرتی۔ غازی پتر، بیبے نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی لاٹھی اس کے پاؤں کو ہلا کر اسے آواز دی، جو ویسے ہی خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ بیبے کی پہلی بات پر ہی آنکھیں کھول کر گیا تھا، مگر یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے یوں اپنے لیے فکر مند ہونے پر ایک لمحے کو گہری بے یقینی نے اسے گھیرا تھا۔ اس نے بمشکل ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ چھپائی۔ کچھ دیر پہلے والی پریشانی اور کوفت کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ اتنی بھی مشکل نہیں تھی جتنا وہ سمجھا تھا، مگر نہیں، وہ اسے سمجھ ہی کہاں پایا تھا۔ کیا ہوا بیبے؟ ان کی آواز دینے پر اس نے کمال مہارت سے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے
آنکھوں سے بازو ہٹا کر انہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یہ تیری بیوی کو ہی فکر ہو رہی ہے کہ ایسے کیوں لیٹا ہے، کب سے مجھے اشارے کر رہی ہے کہ تم سے پوچھو۔ وہ شاید اسے شرمندہ کرنے کی ٹھانے ہوئے تھی، اس لیے اب ایک بار پھر تفصیل دہرانے لگی۔ اس نے دیکھا وہ خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کر رہی ہے۔ ہم غریبوں کے نصیب جو جناب کو ہماری فکر ہو رہی ہے، ہمارے خوشی کے مر ہی نہ جاؤں۔ اس نے مسکراتی نگاہیں اس پر مرکوز کی تھی۔ روشانے نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اٹھاتی بھی کیسے؟ غداری وہاں سے ہوئی تھی جہاں کی اس نے توقع ہی نہیں کی تھی۔ ہمدردی بہت مہنگی پڑی تھی۔ کچھ خاص نہیں، ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس کا خفت سے سر پڑتا چہرہ دیکھ کر اس نے مزید کچھ بھی الٹا سیدھا کہنے سے گریز کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر موبائل پر بلا وجہ ہی سکرولنگ کرنے لگی۔ تو چائے پی لیتا، موسم بدل رہا ہے، ایسے میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ چل نہیں اٹھ، کبھی اس کی جان چھوڑ بھی دیا کر، ہر وقت اسی میں گھسی رہتی ہے۔ جا اس کے لیے ایک کپ چائے بنا کے لا۔ انہوں نے اسے اور پھر روشانی کو مخاطب کیا تھا۔ کون، میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو کیا اب میں اس عمر میں باورچی خانے میں جاؤں گی؟ انہوں نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ میں تارا سے کہہ دیتی ہوں۔ کیوں؟ گھر والا تیرا ہے یا تارا کا؟ استغفر اللہ یار، بے کچھ بھی۔ غازان نے ناراضگی سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کھیکھی بعد میں کر لینا، اب جا، جو کہا ہے وہ کر۔ روشانے کو منہ پہ ہاتھ رکھے ہنستا دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ اب بول کیا کہتا ہے؟ اس کے جانے کے بعد بیبے نے رازداری سے اسے کہا تھا۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے بیبے، مزید کچھ دنوں میں اسے کسی نہ کسی طرح منا ہی لوں گا۔ اصل مسئلہ تو آپ کی بڑی بہو ہے۔ رومی نے آج بھی بات کی ہے مگر وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے مایوسی سے کہا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے اسے؟ پتہ نہیں۔ اس نے تکن زدہ انداز میں صوفے کی پشت پر سر رکھا تھا اور کچھ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گئی تھی۔ الفت بیگم اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اگلا قدم اٹھانا بھول گئی تھی۔ روشانے بیبے کے کسی بات پر خفگی سے انہیں دیکھتے ہوئے غازی کو چائے دے رہی تھی اور اپنے بیٹے کی آنکھوں اور چہرے کی بے تحاشا چمک اور خوشی اتنی دور سے بھی صاف نظر دیکھ سکتی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ غازان نے اسے کچھ کہا تو وہ سر ہلاتی دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ سینیاں اترتی اس کے پیچھے باورچی خانے میں آئی تھی۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ پانی کو گلاس لیے پلٹی تو ان کو اپنے رستے میں استادہ پایا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب تو تم مجھے سمجھاؤ کہ میری ہی ناک کے نیچے کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری بیٹی سے دوستی گانٹ کری ہو، میرے بیٹے کے آگے پیچھے گھوم کر تو میرے گھر تک پہنچ جاؤ گی؟ ان لوگوں کو اپنا حمایتی بنا کر تم مجھے رام کر لو گی؟ انہوں نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نفرت اس کے کانوں میں انڈیلی تھی۔ وہ ششتر ہی تو رہ گئی تھی۔ اچھی خاصی پڑھی لکھی ہو کر اتنے سال باہر گزار کر بھی وہ کسی جاہل عورت کی مانند زہر اگل رہی تھی۔ ان کی عمر، رشتے کا خیال کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لے کر اپنے دماغ کی کھولن کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رومیسوں کو میں نے منع نہیں کر سکی۔ وہ غازان کے سر میں سر درد تھا تو بیبے نے چائے کا کہہ دیا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو آئندہ خیال رکھوں گی، معذرت خواہ ہوں۔ اس نے تحمل اور نرمی سے وضاحت کرتے ہوئے انہیں ٹالنا چاہا تھا۔ بس میں اچھے سے جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، معصومیت اور اچھائی کی آڑ میں ایسا کیا جان گئی ہے میرے بارے میں جو آپ کی نفرت اس انتہا تک پہنچ گئی ہے۔ آپ میرے کردار کو نشانے بنانے پر تل گئی ہیں۔ ان کو اپنے کردار تک جاتے دیکھ کر اس کے صبر نے جواب دیا تھا۔ اس کے ایک دم سے اونچی آواز پر غازان اٹھ کر تقریباً بھاگتا ہوا باورچی خانے میں آیا تھا جہاں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ مجھے جانتی ہی کہاں ہیں آپ؟ اگر جو جانتی ہوتی تو اتنی خوش فہمیاں نہ پال لیتی۔ آپ کا گھر کوئی اتنا بھی نایاب نہیں ہے جو میں وہاں تک جانے کے لیے آپ کے بچوں کو سیڑھی بناؤں گی۔ اگر چاہوں نہ تو اس جیسے 4 گھر لے سکتی ہوں۔ اور رہا آپ کا بیٹا، اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پہ دے مارا۔ الفت بیگم اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ روشانے نے جھک کر کانچ کا ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر ان کے سامنے کیا تھا۔ اتنا بھی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے آپ کے بیٹے میں۔ آپ کے بیٹے میں ایسے بھی سرخ آپ کے پر نہیں لگے جو میں اسے آپ سے ہتھیانے کے لیے بقول آپ کے گھٹ یا ہٹ کھنڈے آزماؤں گی۔ اس کو ایک دم سے طیش میں آنے پر الفت بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے احتیاط ہی کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی عمر اور رتبہ دونوں فراموش کر دوں۔ اس کی اونچی ہوتی آواز اور غازان کو دروازے پر ہکا بکا کھڑے دیکھ کر بیبے بھی اٹھ کر کچن میں آئی تھیں۔ وہ پلٹ کر
دروازے کی طرف بڑھی اور کاٹدار نگاہوں سے غازان کو دیکھتی باہر نکلی تھی۔ وہ پوری طرح تو نہیں جان پایا، مگر الفت بیگم کے موڈ اور اس کے تیوروں سے اسے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ 8-10 دن کی محنت پر پانی پھر چکا ہے۔ الفت بیگم کر کے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں تک بھی نہ پہنچی تھی کہ وہ آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ بیبے جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ روشی اس وقت کدھر جا رہی ہے بچی؟ شام ہونے والی ہے، بیبے نے اسے دروازے سے نکلتے دیکھ کر کہا تھا۔ اپنی بہو سے پوچھ لیں، یہ اچھے سے جانتی ہے کہ مجھ جیسی لڑکیاں اس وقت کہاں جاتی ہیں۔ وہ چھپا چھپا کر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ مما، غازان شکوہ کناں نظروں سے الفت بیگم کو دیکھتا سرعت سے اس کے پیچھے نکلا تھا۔ باہر سے آتی ہارن کی مسلسل آواز پر رمشا جو شور کر کے سن کر نیچے آئی تھی، بوکھلا کر باہر بھاگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو یار؟ اب بات تو سنو۔ روشا وہ اسے پکارتا ہوا گاڑی تک آیا، مگر وہ سنی انسنی کرتی گاڑی تیزی سے نکال کر لے گئی تھی۔ دوسری گاڑی چونکہ ساتھ کے پاس تھی تو وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہو کر لمحہ بلمحہ اس کی دور ہوتی گاڑی کو دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ وہ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ گاؤں سے نکل کر اس نے سائڈ سیٹ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ وکیل صاحب جو کہ گاؤں کے ہی تھے کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کے 2-3 نمبر ملانے پر بالآخر کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم انکل، میں روشانے بات کر رہی ہوں، ایک کام تھا آپ سے، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ وعلیکم السلام، جی مجھے یاد ہے۔ دوسری طرف سے بنا سر پیر کے جواب آیا تھا۔ تو اب تک کیوں نہیں ہوا؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ ہیلو، کیا آپ سن رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ جلا اٹھی تھی۔ جی بیٹا میں سن رہا ہوں، تو بتائیں نا کام ہوا یا نہیں؟ اس نے سامنے سے آتی گاڑی کو رستہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا اصل میں جس دن آپ نے مجھے کام کہا تھا اس کے اگلے دن ہی میں آؤٹ آف سٹی چلا گیا تھا، اس لیے آپ کے کاغذات تیار نہیں کر سکا۔ انہوں نے محتاط لفظوں میں جواب دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ ابھی بنوا دیں۔ اس نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی میں واپس نہیں آیا، مجھے مزید 8-10 دن لگ جائیں گے۔ وہ اس کی بات سن کر بوکھلا گئے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، خیر میں دیکھ لوں گی، خدا حافظ، اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے فون بند کر کے سیٹ پر پھینکا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی جب سعد آغا خان اظہار اور ابصار کے ساتھ ڈیرے سے واپس آیا تو بیبی کو پریشانی کے عالم میں باہر چارپائی پر بیٹھے دیکھا۔ فردوس چچی ان کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ رمیسا اور رمشا کے ساتھ غازان بھی پاس کھڑے تھے۔ کیا ہوا، آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ آغا جان نے تعجب سے اس وقت باہر بیٹھے دیکھ کر ان کو کہا۔ شانو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، بیبے نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا۔ کیا اس وقت وہ کہاں گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ان سب کے سنجیدہ چہرے دیکھتے ہوئے انہوں نے اوپر تلے سوال کیے تھے۔ فردوس چچی نے دھیرے سے ساری صورتحال سے اسے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے مڑ کر اظہار صاحب کو جن نظروں سے دیکھا تھا وہ نظریں چرا گئے تھے۔ یہ بے غیرتوں کی طرح منہ چھپائے اندر کہاں جا رہے ہو؟ اظہار صاحب کو خاموشی سے جاتا دیکھ کر وہ گرجے تھے۔ آغا جان میری کیا غلطی ہے؟ وہ ممنوع تھے، اگر جو گھر میں تھوڑا کنٹرول رکھا ہوتا تو یوں کھڑے گھگھیا نہ رہے ہوتے۔ انہوں نے ملامتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے بعد میں دیکھ لینا، پہلے کڑی کا پتہ کر، بڑی غصے میں نکلی ہے، اللہ جانے کہاں چلی گئی ہے، بیبے نے ان کو آپس میں شروع ہوتا دیکھ کر کہا تھا۔ سعد بیٹا تم ذرا فون تو کرو اسے، ہمارا تو اٹھا نہیں رہی، رمشا کب سے کر رہی ہے؟ فردوس چچی نے سعد سے کہا تھا۔ میں کرتا ہوں۔ سعد اس کا نمبر ملانے لگا مگر دوسری جانب سے کاٹ دیا گیا۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد اس نے کچھ سوچتے ہوئے کوئی دوسرا نمبر ملایا تھا۔ انکل میں سعد بات کر رہا ہوں، روشی آپ کے پاس آئی ہے کیا؟ فون ریسیو ہوتے ہوئے اس نے جھٹ سے کہا تھا۔ نہیں بیٹا وہ آئی نہیں، مگر اس کی کال آئی تھی، مگر چونکہ تم منع کر چکے تھے اس لیے میں نے اسے ٹال دیا۔ اچھا کچھ اور نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے؟ سعد نے پوچھا تھا۔ اس کے انکار کرنے پر اس نے فون بند کر دیا اور دوبارہ روشانی کا نمبر ملانے لگا۔ کہاں ہو؟ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا سعد نے پوچھا تھا۔ بھاڑ میں آنا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روشی ماما پریشان ہو رہی ہیں اور بیبے رو رہی ہیں، تمہیں کچھ احساس ہے؟ وہ بیبے کی آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر دبے دبے غصے سے بولا تھا۔ دوسری طرف روشانی کا پاؤں بے اختیار بریک پر گیا تھا۔ اچانک گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے فون پر بخوبی سنی تھی۔ دھیان سے، تم ٹھیک ہو؟ وہ بے ساختہ فکر مندی سے اس سے پوچھا تھا۔ روشانی نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ میری بات کراؤ،
اس کے کہنے پر سعد نے فون بیبے کو دے دیا تھا۔ بیبے روشی بات کر رہی ہوں، پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا تھا۔ تو کہاں ہے؟ اتنی رات کو کدھر چلی گئی ہے پتر؟ میری جان نکلنے کو ہے۔ ایک کام ہے، کچھ دیر میں آتی ہوں، آپ اطمینان رکھیں، مجھے کچھ نہیں ہوا اور نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، ایک کام نپٹا کر واپس آ رہی ہوں۔ کیسا کام؟ بیبے کا ماتھا ٹھنکا تھا، آ کر بات ہوگی۔ ان کو تسلی دے کر وہ فون بند کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ فردوس چچی نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ کہہ رہی ہے کچھ کام ہے، آ رہی ہوں۔ بھلا پوچھو یہ کون سا وقت ہے کام کا؟ بیبے نے سر جھٹکا تھا۔ اس کی بات کر کے اور وہ یہ سن کر کہ وہ ٹھیک ہے، وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ سعد نے فردوس چچی کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں اندر لے جائے اور خود بھی آغا جان کو اندر جانے کا کہا تھا۔ غازان البتہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو سعد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ جانتے ہو وہ کہاں گئی ہے؟ سعد کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا، جو عجیب صورتحال میں پھنس چکا تھا اور موجودہ پریشانی میں آنے والے آفت سے یکسر انجان تھا۔ کہاں؟ اس نے چونک کر کہا تھا۔ ڈائیورس پیپر۔ اس نے دو لفظی جواب دیا تھا۔ غازان کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس وقت تمہارے لیے کوئی پارٹی کا بندوبست کرنے گئی ہے؟ سعد نے طنز کیا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کچھ دن پہلے مجھے وکیل انکل کا فون آیا تھا کہ روشنی نے انہیں ڈائیورس پیپر تیار کرنے کا کہا ہے۔ تو وہ کیا کریں؟ میں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ نہ بنا کر دینے۔ اگر دوبارہ فون آئے تو ٹال دیں۔ ابھی میری انہی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کال کی کہ وہ آؤٹ آف سٹی کا بہانہ بنا گئے۔ سعد نے انہیں تفصیل بتائی تھی۔ تو بات ٹل گئی نا؟ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اچھا، تو کیا شہر کے باقی وکیل مر گئے ہیں؟ سعد نے دانت کچکچائے تھے۔ تو کیا میں مر گیا ہوں؟ اس نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا تھا۔ مطلب سب اسے اتنا ہلکا لے رہے تھے۔ اگر وہ خاموش تھا تو سب اسے کمزور سمجھ رہے تھے۔ وہ ساس بہو کا دماغ ٹھکانے لگانے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ مطلب؟ سعد نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم میری زوجہ ہو، غازان نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا تھا۔ پہلے ایک تو سنبھال لوں، پہلے والی بھاؤ تک نہیں دے رہی اور دوسری کا شوق چڑھ رہا ہے۔ سعد نے بھی حساب برابر کیا تھا۔ تم دفعہ ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو تم۔ اس نے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اچھا ہوا تمہارے ساتھ، میں تو کہتا ہوں روشنی تمہیں اور ذلیل کرے، بلکہ زمین پر الٹا کر ناک سے لکیریں نکلوائے۔ سعد نے اس کو یوں ماتھے پہ آنکھیں رکھتے دیکھ کر جل کر کہا تھا۔ جا میں دیکھ لوں گا۔ اس نے ہاتھ سے اس کو دفع کیا تو وہ منہ بناتا اندر چلا گیا تھا۔ آ جاؤ، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، وہ گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ تقریباً 10 بجے وہ گھر داخل ہوئی اور سعد کی پیشن گوئی کے عین مطابق اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ اس نے وہ فائل ہاتھ میں بیٹھی ہال میں بیٹھی الفت بیگم کے سامنے میز پہ اچھالی تھی۔ یہ لے، اپنے بیٹے کے سائن کروا کے مجھے دے دیجیے گا۔ اس کے جذبات سے آری آواز پر بیبے نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہال میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ آغا جان نے قہر برساتی نظروں سے اظہار صاحب کو دیکھا، جو جواباً وہ سر جھکا گئے تھے۔ ان سب میں غازیان ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ صوفے پہ ٹانگیں پھیلائے یوں جوس پی رہا تھا جیسے کوئی انٹرٹینمنٹ شو ہو اور وہ بھی مفت کا انجوائے کر رہا ہو۔ الفت بیگم نے ایک نظر اسے اور پھر فائل کو دیکھا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ وہ ان سب پر ایک نگاہ ڈالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ اچانک پلٹی۔ بلکہ ٹھہریں، یہ بات آج ختم ہو جانی چاہیے، میں پہلے ہی سائن کر دیتی ہوں۔ وہ میز سے فائل اٹھاتی، سعد کی جیب سے پین اچک کر ایک پاؤں میز پر رکھ کر کھڑے ہو کر فائل کھولنے لگی۔ غازان گلاس میز پر رکھ کر ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا تھا۔ پہلے میں کروں گا، پیپر تم لائی ہو تو سائن میں کروں گا، شوہر ہونے کی حیثیت سے اتنا حق تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فائل اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ بیبے نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ الفت بیگم جو مسلسل مسکرا رہی تھی، اس کی اگلی حرکت پہ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ پیپروں کو فائل سے الگ کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے۔ غازان اس کے اس عمل سے بیبے سمیت بہت سو کی جان میں جان آئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے غازان، وہ اٹھتے ہوئے غصے سے چلائی تھی۔ پلیز ماما، مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ سے بدتمیزی کروں۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا ہر فیصلہ کرنے کا حق مجھے ہی ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوک گیا۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ حیرت تو اظہار صاحب کو بھی ہوئی تھی، کہاں وہ یوں ان کے سامنے بولتا تھا۔ وہ الفت بیگم کو جواب دے کر اس کی طرف مڑا جو آنکھیں پھیلائے ششتر سی کھڑی تھی۔ اور تم آج کے بعد یہ حرکت مت دہرانا، مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ لڑنا جھگڑنا، ڈانٹنا یا غصہ کرنا سر آنکھوں پر، مگر اس حد تک نہیں جاتا، ورنہ میں بھی کسی بھی حد تک جاؤں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔
اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کاغذات کے ٹکڑے اس کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ مسکراتی آنکھوں میں غصہ اور ناگواری تھی۔ لہجہ سرد تو تھا مگر سخت نہیں۔ البتہ الفت بیگم جلتی بھونتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ امید ہے سمجھ گئی ہوگی۔ اس نے منہ کو اور آنکھیں پھاڑ کے خود کو دیکھتا پا کر غازیان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہلکا سا منہ کھلا بند کیا۔ اپنی اتنی محنت کو یوں ضائع جاتا دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ کتنے جتنوں کے بعد ہانی اور فہاں کو دھمکا کر اس کے وکیل سے پیپر بنوا کر لائی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میرا منہ نوچ لو۔ کوئی بات نہیں، یہ سامنے کھڑا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ اس نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے وہاں کھڑے رہنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس نے تل ملاتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے کاغذ اس کے منہ پہ مارے اور پیر چٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی، ایسے ہی ٹینشن سے ہول رہے تھے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے سب کو دیکھا جو جوس اٹھا کر دوبارہ سے سابقہ شغل میں مصروف ہو گیا تھا۔ بیبے نے تشکر سے اسے دیکھا تھا۔ چلو شکر ہے تم اپنے باپ پر نہیں گئے، ورنہ اس نے تو آخیر ہی کی ہوئی ہے۔ کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ آغا جان تزیہ نظروں سے اظہار صاحب کو دیکھتے اٹھ گئے تھے۔ فردوس چچی نے رمشا اور تارا کو کھانا لگانے کا کہا تو رمشا آنکھ بچا کر کھسک گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی خود اٹھ گئی۔ کھانا لگا کر انہوں نے تارا کو سب کو بلانے کا کہا تھا اور سب کو کہہ کر آخر میں روشانی کے کمرے میں آئی تھی۔ روشی کھانا کھا لو، اس نے دروازے سے ہلکا سا جھانک کر کہا تھا۔ کیوں؟ اس نے تیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ عموماً تو لوگ بھوک لگنے کی وجہ سے کھاتے ہیں، ابھی تک سائنسدان کوئی اور وجہ دریافت نہیں کر پائے کہ کھانا کیوں کھایا جاتا ہے، اس لیے کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، جواب دینا تو جیسے تارا پر فرض ہی تھا۔ بکواس بند کرو اور شکل گم کرو اپنی۔ وہ دھاڑی تھی۔ دیکھ لو رات میں اٹھ کر کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ آج فردوس بی بی کچن کو تالا لگواتی ہیں۔ ایک بلی بہت تنگ کر رہی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ تارا شٹ اپ! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ واپس جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ مجھ پہ غصہ نکالنا ہے تو نکال لو، میں برا نہیں منا رہی، مگر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یوں نیچے نہیں جاؤ گے تو تمہارا لنڈن پلٹ ساس سمجھے گی کہ تم ان سے ڈر گئی ہو، اور ویسے بھی کب تک کھانا نہیں کھاؤ گی یا باہر نہیں آؤ گی؟ کسی دوسرے کی وجہ سے اپنا جی کیوں جلانا؟ یہ تمہارا گھر ہے، پوری شان سے رہو۔ اس نے رسانت سے اسے سمجھایا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی کنپٹیاں مسلی تھی۔ کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم نے جو فون پر الفت بیگم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ ابھی بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے بیٹے کا ہی کیا دھرا ہے۔ تم نے اپنا کہا پورا کر چکی ہو۔ اب وہ جانے اور ان کا بیٹا، تمہارا اب اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ دبا دوں؟ اس کے سر مسلتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایک مشورہ دوں؟ اتنا کچھ میری اجازت سے ہی بول رہی ہو نا؟ اسے اجازت طلب نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر روشانے نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ تم اس معاملے سے خود کو الگ کر لو، جو چل رہا ہے چلنے دو۔ یہ اونٹ کبھی نہ کبھی تو کسی کروٹ بیٹھے گا۔ ویسے بھی تمہیں کون سا ابھی شادی کرنی ہے جو تم اس بات کو ختم کرنا چاہ رہی ہو، اس لیے بالکل ہی خاموش ہو جاؤ۔ تم ایک بار کاغذات دے کر اپنا فرض پورا کر چکی ہو، اب جو کرنا ہوگا وہ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ اس وقت مکمل بیبے کی زبان بول رہی تھی۔ ابھی کل ہی تو انہوں نے اسے بلا کر ساری بات سمجھائی تھی کہ غازیان یہ رشتہ رکھنا چاہتا ہے، اور چونکہ وہ روشانی کی سب سے اچھی دوست ہے تو وہ اسے سمجھائے، اور یہ کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کرے۔ تارا کو اس کا برین واش کرنے کا سب سے اچھا موقع یہی لگا تھا۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ اس کو گمسم دیکھ کر اس کا کنجا جھنجھوڑا تھا۔ اچھا چل اب موڈ ٹھیک کر، ہاتھ منہ دھو کر نیچے آ۔ جانتی ہے نا بیبے پریشان ہو جاتی ہے، شام کو بھی وہ رو رہی تھی، کچھ ان کا ہی خیال کر لیا کر، وہ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ بابا دیکھ رہے ہیں، اپنے خاندان میں مجھے پھنسا کر خود دونوں جنت کی سیریں کرتے پھر رہے ہیں۔ اس نے شکایتی نظروں سے دیوار پر لگی انوار صاحب اور طاہرہ بیگم کی تصویروں کو دیکھا تھا۔ وہ نیچے آئی تو غازیان، رمشا، سعد اور امیسا ناشتے میں مشغول تھے۔ چونکہ اتوار کا دن تھا تو ان کے لیٹ اٹھنے کی وجہ سے سب ناشتہ کر چکے تھے، بس بیبے ہی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ ہال میں موجود الفت بیگم پر نظر پڑی تو ان کا موڈ ایک دم سے خراب ہوا تھا۔ پیشانی پر شکنوں کا جال لیے وہ زور سے کرسی گھسیٹ کر حریم کے ساتھ بیٹھی اور تارا کو ناشتہ لانے کا کہا تھا۔ پھوپھو میں نے
نہیں دودھ پینا۔ حریم جو منہ بسورے بیٹھی تھی اس کو دیکھ کر دہائی کی تھی۔ کیوں نہیں پینا؟ اس نے حریم کو آنکھیں دکھائی تھی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ مجھے نہیں کھانا۔ اس نے پلیٹ پر ڈھکیلی تھی۔ چپ چاپ ناشتہ کرو ورنہ ایک کھینچ کر تھپڑ لگاؤں گی۔ اس نے سختی سے اسے جھڑکا تھا۔ پھپھو؟ اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر صدمہ ابھرا تھا۔ اس کی پھپھو اس کے ساتھ ایسا کبھی کر سکتی ہے؟ پل میں اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں نے کہا نا سکون سے ناشتہ کرو۔ اس نے لقمہ بنا کر اس کی طرف کیا تھا۔ کڑیے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کسی اور کا غصہ اس پہ کیوں نکال رہی ہے؟ بیبے نے اسے ٹوکا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر حریم کو گھورنے لگی تھی۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی اٹھی تھی۔ حریم واپس آؤ، وہ پیچھے سے چلائی تھی، مگر وہ بھی اسی کی بھتیجی تھی۔ پلٹ کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ بچی پر کیوں غصہ کر رہی ہو روشی؟ فردوس چچی نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی۔ تارا پلیز تم میرے لیے دوسرا آملیٹ بنا لاؤ گی؟ اس میں آئل بہت زیادہ ہے۔ رومیسا نے پلٹ کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، وہ تمہاری ملازمہ ہے؟ اسے اور بھی کام ہے، فارغ نہیں بیٹھی۔ اگر نخرے ہی کرنے ہیں تو جا کر کچن میں خود بنا لو۔ روشن نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں ناشتے میں اتنا آئل نہیں لیتی۔ رومیسا اس کے تیور دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی۔ تو اس نے بھویں اچکائی تھی۔ سوری۔ وہ آنکھوں میں آتی نمی چھپانے کو پلیٹ پر سر جھکا گئی تھی۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی چلتا ہے؟ غازان نے آہستگی سے رمشا سے پوچھا تھا۔ اوہو، یہ پہلی بار ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کا فون بج رہا ہے۔ حریم کی روٹھی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھ میں اس کا موبائل لیے کھڑی تھی۔ آنکھیں اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی گالوں پر آنسوؤں کے نشانات دیکھ کر اسے گہرے ملال نے آ گھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی، وہ موبائل میز پر رکھ کر جا چکی تھی۔ بسما کی کال دیکھ کر اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگایا تھا۔ میں نے تمہیں اسسٹنٹ ہائر کرنے کے لیے کہا تھا اور تم خود بھی چھٹی پر جانا چاہ رہی ہو۔ میرے خیال سے بہت ہو گیا کام، اب تمہیں آرام ہی کرنا چاہیے۔ کل مت آنا، بلکہ ایک کام کرو، پچھلے دنوں کی سیلری لے لو اور ابھی ہی چلی جاؤ۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ غصیلے لہجے میں بولی تھی۔ میم، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اس کی غیر توقع رویہ اور جواب پر گڑبڑا گئی تھی۔ واٹ ایور، تمہارے پاس آج شام تک کا وقت ہے۔ اگر اسسٹنٹ نہ رکھ سکی تو کل سے تمہیں بھی جاب پر سے آنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ اس کی سنے بغیر فون بند کر گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیوں ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے؟ اب اس بیچاری بچی کا کیا قصور تھا جو اسے جھڑک رہی ہے؟ بیبے نے اسے گھرکا تھا۔ نرمی راز کہاں آتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کرسی سے اٹھی تھی۔ خبردار، جو تو نے اسے نوکری سے نکالا تو بڑی بری طرح پیش آؤں گی۔ خدا نے اگر تجھے کسی کا وسیلہ بنایا ہے تو تو کون ہوتی ہے اسے کسی کو بے روزگار کرنے والی؟ بیبے نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا۔ سن رہی ہے نا؟ اس کو بنا جواب دیے جاتے دیکھ کر انہوں نے اسے پکارا تھا۔ سن لیا ہے۔ وہ بنا مڑے بولتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ رخ کمرے کی طرف تھا جہاں اسے حریم کو منانا تھا۔ ہر وقت قریب رہنے کا موقع اچھا ہے، کوشش کر لیں۔ بیبے کے اٹھ کے جانے کے بعد رومیسا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے آئیڈیا بہت شاندار ہے۔ رمشا چہکی تھی۔ اسے رومیسا غازان کے روشانے کے بارے میں خیالات بتا چکی تھی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، کام کے معاملے میں کافی خڑوس ہے۔ تم تو پھر دوہرے مجرم ہو، سعد نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ اتنی جلدی آپ خان کے مقام پر پہنچ گئے ہیں؟ رمشا نے شرارت سے ہنستے ہوئے رومیسا کی طرف دیکھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ ڈونٹ وری یار، آپ ابھی غصے میں ہیں۔ رمشا نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان سب میں میری کیا غلطی ہے؟ بات غلطی کی نہیں ہے، بس وہ تھوڑی سی ہرٹ ہوئی ہیں، اس لیے ایسا رد عمل دے رہی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، حریم جو ان کی سب سے زیادہ لاڈلی ہے، اسے ڈانٹ دیا ہے، اور یہ پہلی بار ہے جو وہ یوں غصہ کر رہی ہیں۔ کچھ دیر تک خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ رمشا کے سمجھانے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانکا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چلتی ہوئی چھت کی طرف آئی تھی۔ عموماً وہ اسے ڈانٹ کھا کر چھت پر پائی جاتی تھی، اور ابھی بھی اس کی توقع کے عین مطابق وہ منہ پھلائے، آنکھوں میں آنسو لیے اور ٹیڈی بیئر سینے سے لگائی جھولے پہ بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ حریم بار بار اپنی آنکھیں رگڑ کر آنسو پونچھ رہی تھی، جو اس کی موجودگی سے مزید رفتار سے بہہ رہے تھے۔ اس کو روتے دیکھ کر روشانے کو ندامت نے آ گھیرا تھا۔ اس کو ہچکیوں سے روتے دیکھ کر اس نے خود پر بے اختیار ہی لعنت بھیجی تھی۔ حریم، میرا پیارا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اسے پچکاتے ہوئے اس نے جھولے پر بیٹھنا چاہا، مگر وہ ایک جھٹکے سے جھولے سے اتری اور ہاتھ
की पुष्ट से गाल रगड़ती वहाँ से चली गई थी। बेटा बात तो सुनो, वो उसको पुकारती हुई इसके पीछे आई थी, मगर वो अनसुनी करती तेजी से सीढ़ियाँ उतरती बाहर की तरफ चली गई थी। उन दोनों को आता देखकर रुमैसा और गाजान ने एक दूसरे को देखा था। ये एक और शो है, आप लोग एंजॉय करें क्योंकि रोशी आपी के टफ टास्क साबित होने वाला है। रिमशा ने उनके तासुरात देखते हुए कहा था। हरीम, आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था ना। पुप्पो सॉरी है। उसको दरवाजे से निकलता देखकर रोशानी ने उसे आवाज़ दी थी। उसकी बात पर वो ठहरी और फिर पलटकर चंद कदम चलती हुई उनकी तरफ आई थी और नम आंखें रूंधी आवाज़ में गोया हुई थी। मेरी गलती नहीं थी, मगर बिला वजह आपने मुझे डांटा, थप्पड़ तक मारने का कह दिया और मुझसे इतनी सख्ती से बात की। अगर मेरी गलती होती तो मुझे इतना दुख ना होता। उसका सदमा ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। उसकी फूफो ने उसे बगैर किसी वजह के ऐसा सख्त रवैया अपनाया था। रुमैसा और गाजियान की हैरत अरूज पर थी। वो छोटी सी बच्ची इतना दिल पर ले गई थी। बस गुस्से में कह दिया, मारा तो नहीं ना? मैं भला क्यों मारूंगी अपनी जान को थप्पड़? तुम तो मेरी लिटिल प्रिंसेस हो, आओ यहाँ मेरे पास। उसने कहते हुए अपनी बाहें फैलाई थी। कहने और करने में क्या फ़र्क होता है? आज कहा है, कल मार भी देंगी। उसने हाथ मारकर बालों को पीछे किया। अब वो रोना धोना भूल कर और शाने से दो बदू लड़ने में मसरूफ़ थी। तख्त पर बैठी बेबे गाल पर हाथ रख के दोनों को देख रही थी। ये दोनों एक दूसरे के ही काबू आती हैं। वो तीनों भी डाइनिंग टेबल पर बैठे मुफ्त का शो देख रहे थे। हो गई ना खामोश? मैं जानती हूँ मेरे मामा पापा नहीं है ना आपको, तो आप तंग आ गई हैं। उसको बेबसी से खुद को देखते पाकर हरीम कुछ और ही समझी थी, इसलिए उसका अपना ही डायलॉग दोहराती हुई ये जा वो जा। वो तो भूल कर चली गई, मगर उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे कोड़ा दे मारा हो। वो फटी फटी आंखों से दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो बाहर निकली थी। तकलीफ़ हुई है ना? ऐसे ही हमें भी होती है जब ये जुमला तो बार बार हमारे सामने दोहराती है। ऐसे ही कलेजे पे हाथ पड़ता है जब तो बिना सोचे समझे हमारी मोहब्बतों को कदमों तले रोंदकर चली जाती है। बेबे ने उसके लट्ठे के मानिंद सफ़ेद पड़ती रंगत को देखते हुए तासुफ से कहा था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर रिमशा उठकर उसके पास आई थी। रिलैक्स आपी, वो अभी हर्ट हुई है तो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। रिमशा ने उसका बाजू सुलाते हुए कहा था। वो ऐसा क्यों कह गई है रिमशा? मैं भला क्यों तंग आऊँगी? मेरी जान है वो ऐसा कैसे कह सकती है? उसने खाली खाली नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। इधर आए, देखिए, आपको तो पता है वो हर मामले में आपको कॉपी करती है। किसी दिन गुस्से में आपको बोलते सुन लिया होगा तो बोल गई होगी, वरना उसे क्या पता कि क्या मतलब है इस बात का। आप ये पानी पिए और रिलैक्स हो जाए, वो आ जाएगी। रिमशा उसको डाइनिंग टेबल तक लाई और कुर्सी पर बिठाकर पानी देकर ग्लास उसके सामने किया था। रिमशा ठीक कह रही है, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। गाजान उसकी बुरी किस्मत वो उसको दिलासा दे बैठा था। कहाँ जानता था कि तसल्ली देने के चक्कर में उसका गुस्सा और गम ताज़ा कर रहा है। उसकी बात पर उसने एक झटके से सर उठाया था। अब सारे फैलावे की वजह वही तो था। इसके ऊपर तो तमाम तर गुनाह पूरी जुज़ियात से उसके दिमाग में घूमे थे। गलत टाइमिंग। रुमैसा ने उसकी आंखों से लपकते शोले देखते हुए सोचा था। मेरा मतलब है कि तुम्हारे सख्त रवैये की वजह से हर्ट हुई है। बाद में सॉरी कर लेना। वैसे भी इस सब में इस बच्ची का क्या कसूर? तुमने फालतू में झिड़क दिया। उसको कहरुलुदा निगाहों से खुद को देखता पाकर उसने वजाहत दी थी। क्या डिटाई थी? इतना कुछ करके किस शान से उसके सामने बैठा उसको तसल्लियाँ दे रहा था, अपना मतलब समझा रहा था। गुस्से ने पूरी शिद्दत से सिर उठाया और उसने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास उसके मुंह पे फेंका और उछलकर कुर्सी से उठा था। What the hell is this? अपनी शर्ट और बाल झाड़ते हुए गाजान चीखा था। आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना। उंगली उठाकर उसे वार्न करती वहाँ से उठी। बीवी हो मेरी, तमाम मामलात में दखल देने का हक रखता हूँ। नहायत ही बेयकीनी की बात है, यह किसी भी वक्त खो सकते हो। उसने मुड़कर इस तरह कहा था। गलत फहमी है तुम्हारी, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। बस एक रुख देखा है मेरा, दूसरा ना ही देखो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। रात भी वार्न कर चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी तो हज़ारों का भी शिकवा नहीं। इसने अपनी गीली शर्ट की तरफ इशारा किया था। धमकी दे रहे हो? उसने अबरूज काए थे। वो चलता हुआ उसके करीब आकर रुका था। जब तुम ऐसे आंखों में आंखें डालते हुए अबरूज काकर बात करती हो तो कसम से बहुत प्यार आता है तुम पर। हॉल में बेबी और रिमशा
کی موجودگی کے پیش نظر اس نے سرگوشانہ لہجے میں کہا تھا، یہ چھچوری حرکتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے پلٹی تھی۔ رمشا اور رومیسا کو ہنستے پا کر وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ مڑ کر دیکھے بغیر کمرے میں چلی آئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ بوتیک سے تو وہ ویسے ہی لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے الماری کھول کر کپڑے ترتیب دینے لگی تھی۔ نیچے ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کے زوردار آواز پر ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیا بات ہے، یہ چھوٹی سی گڑیا اتنی اداس کیوں بیٹھی ہے؟ رومیسا ٹہلتے ٹہلتے گھر کی پچھلی طرف آئی تو حریم کو ایک پودے کے پاس گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھے پایا۔ اس نے ذرا سر اٹھا کر رومیسا کو دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی پوزیشن میں واپس چلی گئی تھی۔ تم ناراض ہو؟ رومیسا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، مگر اپنی پھپھو سے۔ اس سے تو میں بھی ناراض ہوں، رومیسا نے کہا تو حریم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے بھی ڈانٹا ہے۔ ویسے تمہاری پھپھو بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس نے منہ بسورا تھا۔ پل میں ہی ننھی حریم کے ننھی سی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے اور چہرے پر دکھ کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ آپ میری پھپھو کے بارے میں ایسا مت کہیں، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ دیکھو نا، تمہیں بھی ڈانٹ دیا۔ رومیسا نے اس کے تاثرات پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے کہا نا پھپھو کے بارے میں کچھ مت کہیں، انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے کیونکہ میں اس وقت غصے میں تھی، ورنہ وہ بالکل بھی نہیں ڈانٹتی، میری غلطی پر بھی نہیں۔ ہاں، بس اسٹڈی کے معاملے میں کبھی کبھی ڈانٹ لیتی ہیں تو میں بعد میں منا لیتی ہیں۔ آپ کی ماما نے انہیں برا بھلا کہا تھا تو انہیں بہت غصہ آیا تھا، میں جانتی ہوں، میں نے چھوٹی دادو کی باتیں سنی تھی، اس کا لہجہ جتلایا ہوا سا تھا۔ آپ کی ماما کی وجہ سے میری پھپھو غصے میں ہے، ورنہ وہ ایسی نہیں ہے۔ رومیسا کو خاموش کروا گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی، روشانی نے اسے اچھا خاصا سمجھدار بنا چکی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہاری پھپھو تمہیں کیسے مناتی ہے؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد رومیسا نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ابھی تو وہ بیبے کے پاس جائیں گی، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھیں گی، پھر مجھے چاکلیٹس دیں گی، کچھ اچھا سا کھانے کو منگوائیں گی، زور سے ہگ کریں گی اور کچھ دیر تک گود میں بٹھائی رکھیں گی۔ اب کی بار اس نے آنکھیں مٹکائی تھی۔ رومیسا کو اس کی ناراضگی کی لمبی ہوتی قسط کے پیچھے کی وجہ سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ یہ چھوٹا پیکٹ اب نخرے اٹھوانے کے چکر میں تھا۔ تقریباً 11 بجے وہ نیچے آئی تو بیبے کو ہال میں نہ پا کر وہ ان کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تارا سے کنگھی کروا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے گود میں سر رکھے کر لیٹے ہوئے ان کا دوپٹہ منہ پر رکھ گئی تھی۔ کیا ہوا، اتنی چپ کیوں ہو؟ بیبے نے اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے ہولے سے جواب دیا تھا۔ کیوں فالتو میں اپنا دل جلا رہی ہو؟ سب کچھ دفع کیوں نہیں کر دیتی؟ بیبے نے اس کا اترا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اور تارا کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی تھی۔ میں نہیں کر سکتی بیبے، آپ دیکھ نہیں رہی وہ کتنی نفرت کرتی ہیں مجھ سے، حالانکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پہلی بار مل رہی ہوں، پھر نہ جانے وہ کس چیز کی دشمنی لگائے بیٹھی ہیں۔ ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھتے ہیں اور پھر ساری زندگی نہ تو خود سکون سے رہتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو رہنے دیتے ہیں۔ الفت کا بھی یہی حال ہے۔ میں سمجھی نہیں، اس نے ہلکا سا دوپٹہ سرکا کر انہیں دیکھا تھا۔ چھوڑ تو ان باتوں کو، مجھے تو تیری سمجھ نہیں آ رہی، تجھے ماں کی دشمنی تو دکھائی نہیں دے رہی، مگر اس کی محبت نظر نہیں آ رہی جو ہر وقت تیرے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ تو اس بیچارے کو کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ بیبے نے نامحسوس انداز میں اب اپنی وکالت کی کرسی سنبھالی تھی۔ چھوڑیں بیبے، آپ نہیں جانتی آج کل کے لڑکے کو، آپ کا یہ لنڈن پلٹ پوتا نہ جانے کتنی لڑکیوں سے افیئر ہوں گے، جتنا چھچورا پن اس کے اندر بھرا ہے 2-4 گرل فرینڈز تو ضرور ہوں گی۔ اس نے دوپٹہ ہٹا کر منہ بگاڑتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بیبے نے ناسمجھیدگی سے اسے دیکھا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اوف بیبے، میرا مطلب تھا جتنی چھچوری یہ حرکتیں کرتا ہے لندن جیسے شہر میں جہاں لڑکیاں انتہائی آزاد خیال ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ تو اس کا آنکھ مٹکا ہوگا، 2-4 سہیلیاں بھی بنائی ہوں گی۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے؟ بیبے نے ناک پر انگلی رکھی تھی۔ لگتا کوئی بھی نہیں ہے، ہوتے سب ہی ہیں۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں پوچھوں گی اس سے، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ بیوی کے ہوتے ہوئے پرائی لڑکیوں سے عشق میں شو کی گانٹ رکھی ہے؟ بیبے کی مکمل سنجیدگی پر اس نے بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ وہ اس کے لیے اچھا خاصا گڑھا کھود چکی تھی، زیادہ نہیں تو اتنے دنوں کے لیے اس کے لیے اتنا تنگ کرنے کا کچھ بدلہ تو پورا ہوگا۔
अच्छा, उससे तो मैं पूछ लूँगी, मगर अभी तो अपना मूड ठीक कर। हर किसी पर गुस्सा करती फिर रही है। जाके हरीम को देख और रुमैसा से भी माजरत करना। क्या सोचेगी वो बच्ची, इतने सालों बाद आई है और तूने उसे डांट दिया। बेबे ने नरमी से उसे कहा तो वो सर हिला के रह गई थी। मजीद आधे घंटे में वहीं रहने के बाद वो उनके कमरे में से बाहर निकली थी। हॉल में ही गाजान मौजूद था। कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर देखा तो वो उसको देख के मुस्कुराया था। जवाब उसने भी खूबसूरत सी मुस्कुरान उसकी जानिब उछाली थी। वो जहाँ था वही थम गया। कितनी गैर मामूली बात थी। वो जो सुबह से काट खाने को दौड़ रही थी, अब उसका यूं मुस्कुराना उसे वर्ता हैरत में डाल गया था। आंखें फाड़े उसको खुद को देखता छोड़कर बावर्ची खाने में खिटपट के आवाज़ पर उसने उधर का रुख किया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा कहाँ है? रुमैसा को चाय बनाता देखकर उसने पूछा था। पता नहीं, शायद बाहर है। उसकी मोट की वजह से उसने मुख्तसर जवाब दिया था। तो उसे कह देती वो चाय बना देती। अच्छा तुम हटो, मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बना लेती हूँ, यकीन करो मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए से पीछे किया और खुद केतली में दूध डालने लगी। इस डब्बे में बिस्किट हैं, वो प्लेट में निकाल लो। उसने अपनी एक तरफ दीवार में बनी अलमारी के ऊपर रखे बिस्किटों डब्बे की तरफ इशारा किया था। वो कुर्सी खींचकर उस पर चढ़कर डब्बा उतार लाई। हरीम की वजह से यहाँ रखे हैं, ज़्यादा खाए तो दांत के दर्द की शिकायत करती है। चाय में इलायची डालकर रोशानी ने रैक से कप उठाकर धोने लगी और रुमैसा खामोशी से बिस्किट निकाल कर प्लेट में रखने लगी। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? उसको चुप देखकर उशानी ने पूछा था। इतना तो वो उसे जान गई थी कि वो कुछ ज़्यादा देर खामोश रहने वालों में से नहीं है। नहीं, मैं भला क्यों नाराज़ होंगी? उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। मैं जानती हूँ तुम नाराज़ हो, होना भी चाहिए। सुबह मैंने बिला वजह तुम पर गुस्सा किया। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, इंसान गुस्से में टेम्पर लूज कर जाता है। और आपका तो इतना कसूर भी नहीं था। मामा की बातों का इतना रद्दमल तो आपका भी जायज़ है। रुमैसा ने हमवार लहजे में कहा था। ये चाय तैयार हो गई है, तुम प्लेट ले आओ, मैं ले जाती हूँ। उसने दोनों कप उठाकर ट्रे में रखी और ट्रे उठाए बाहर आई थी। हॉल खाली पड़ा था। गाजान उठकर कमरे में जा चुका था। उसने ट्रे टेबल पर रखी और सोफे पर बैठकर बावर्ची खाने की तरफ देखा जहाँ से रुमैसा बिस्किट की प्लेट ला रही थी। हरीम को देखा है कि? हाँ, कुछ देर पहले बाहर थी, रुमैसा ने कहा। वो दोनों चाय पीते हुए इधर उधर की बातें कर रही थी कि उल्फत बेगम तैयार होकर नीचे आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कब का कहा हुआ है तैयार हो जाओ और तुम ऐसे बैठी हो? उन्होंने रुशाने पर एक नहुवत बड़ी नज़र डालते हुए करख लहजे में कहा था। सॉरी मामा, मेरे जहन से निकल गया था। रुमैसा उनके तेवर देखते हुए झट से उठी थी। मैं अभी तैयार होके आती हूँ, बस चेंज ही करना है। रहने दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ, तुम अपनी रिश्तेदारियाँ निभाओ। वो एक कड़ी नज़र रुशाने पर डालती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। तुम प्लीज़ मामा की बातों को माइंड मत करना, बस वो गुस्से की तेज़ है, वरना दिल की बहुत अच्छी हैं। रुमैसा ने रुशाने के चेहरे पर संजीदगी देकर जल्दी से कहा, जिस पर वो गहरी सांस लेकर सर हिला गई थी। क्या तुम फारिग हो? साथ अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब गाजान ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। कुछ ज़्यादा काम नहीं? क्यों? यार, मुझे रोशानी के स्टोर तक जाना है, वहाँ के लोग मुझे जानते तो नहीं हैं, तो तुम मेरे साथ चलो, तारुफ भी करवा देना। तुम साथ रहोगे तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। शायद कल कोई मुझे कह रहा था मैं किसी के काम का नहीं हूँ, उसने जताते लहजे में कहा था। अच्छा ना, अब नखरे मत करो, उनके लिए मेरी मनकूहा ही काफ़ी है। उसने उसकी कमर पर धप लगाई थी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बेहतर आइडिया दे सकता हूँ। वो लैपटॉप एक तरफ रखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। क्या? रोशनी नहीं मान रही और ना ही ताईजान, तो तुम एक काम करो, थोड़ी सी गरज बरज से काम चलाओ, मतलब ताईजान के साथ हतमी लहजा अपनाओ, और तुम किसी सूरत भी रोशाने को नहीं छोड़ोगे। और रही रोशी तो शोहर होने का रोब डालो, एक आधी जड़ भी सकते हो, बाद में मना लेना, हैप्पी एंडिंग। आखिर में वो चाहकर भी मुस्कुराहट ना रोक सका था। मैं मामा से बदतमीज़ी किसी सूरत नहीं कर सकता, और रोशा उसे सख्त लहजे में बात करने की इजाज़त नहीं देता है मेरा ये दिल। और तुम एक आध जड़ने की बात करते हो, उसने मध्यम सा मुस्कुराते हुए कहा था। फिर तेरी ज़िंदगी में खजल ख्वारी ही लिखी है, क्योंकि मुझे तो दोनों सास बहू दोनों ही तुम्हारी नरमी को घास तक डालती नज़र नहीं आ रही। साद ने कंधे उचकाए थे। अच्छा, तो तुम अभी तो चलो मेरे साथ। गाजान उसे खींचकर बाहर लाया था। अभी वो लोग दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि हॉल में बैठी रोशाने ने आवाज़ देकर रोका था। शहर जा रहे हो? उसने सवाल साद से किया था, मगर जवाब गाजान की तरफ से आया था। हाँ। कब तक वापस आओगे? उसे नज़रअंदाज करते हुए उसने साद से पूछा था। उसकी इस तरह नज़रअंदाज करने पर वो बदमज़ा सा होकर बाहर निकल गया था। 2-3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या?
مجھے کچھ کھانے کو لیتے آنا۔ حریم اور رمشا کا تو پتہ نہیں، رمیسا سے پوچھ لو۔ کیا کھاؤ گی تم؟ اس نے ساتھ سے کہتے ہوئے پلٹ کر رمیسا سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی کھا لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ لے آنا، پر ہمارا پرانا مینیو ہی ہوگا۔ پیسے ہیں تمہارے پاس یا میں دوں؟ ابھی ہے، بعد میں لے لوں گا۔ سعد ہارن کی آواز سن کر جواب دیتا باہر نکل گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں وہیں بیٹھی تھی کہ حریم کمرے سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ روشانی کو ترچھی نظروں سے دیکھتی ہوئی وہ اس کے سامنے صوفے پہ جا بیٹھی تھی۔ رمیسا، تمہیں پتہ ہے میں نے ایک چھوٹے بیبی کے لیے ڈھیر ساری چیزیں منگوائی ہیں کھانے پینے کے لیے۔ روشا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے ٹی وی کی طرف متوجہ دیکھ کر بولا تو اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ مگر وہ چھوٹا بیبی تو تم سے ناراض نہیں ہے؟ رمیسا نے سوچتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ ہاں ہے تو ناراض، میں بھی اتنی سیڈ ہوں۔ میری پرنسس مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے سوری بھی بولا مگر اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ روشانی نے چہرے پر دکھ طاری کرتے ہوئے آہ بھری تھی۔ حریم نے چونک کر اسے دیکھا جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی پھپھو اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئی اور خاموشی سے اس کے گود میں بیٹھی۔ رمیسا اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اس کے گالوں پر رکھ کر اس نے یقین دہانی کروانی چاہی تھی۔ تم ہرٹ ہوئی تھی؟ روشانی نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ نے سختی سے مجھے ڈانٹ کر بات کی تھی اور مجھے ڈانٹا تھا۔ مجھے دکھ ہوا تھا اور میں روتی بھی رہی۔ اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے منہ بسورا تھا۔ پھپھو کی جان، آئی ایم سو سوری۔ بس پھپھو کو غصہ آ گیا تھا نا تو ڈانٹ دیا۔ روشانی نے اس کی کمپٹی چومی تھی۔ رمیسا ان دونوں کو آپس میں مگن دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی گردن پہ سر دیے یوں بیٹھی تھی جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ حریم، ایک بات پوچھوں تم سے؟ روشانی نے اس کا سر اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا میں تمہیں پیار نہیں کرتی یا تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ تمہیں کبھی زیادہ ڈانٹا یا ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو، آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ کیوں ماریں گی؟ میری پھوپھو بہت اچھی ہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اسکول بھی سب کو بتاتی ہوں آپ کے بارے میں۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ تمہارے ماما پاپا نہیں ہیں، اس لیے میں تنگ آ گئی ہوں؟ وہ تو جب آپ غصے میں ہو تو بیبے کو بولتی ہیں نا، تو میں بھی غصے میں تھی، میں نے بھی اس لیے بول دیا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میری جان، آہستہ، ایسا مت کہنا۔ میری جان نکال لی تم نے۔ میرے لیے میری سانسوں سے زیادہ ضروری ہو تم۔ اللہ نہ کرے کہ میں کبھی تم سے ٹنگ پڑوں۔ تم تو میری چھوٹی سی گڑیا ہو، پھوپھو کی جان، پھوپھو کی پرنسس ہو۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ محبت سے اس کا گال چومتے ہوئے اس نے اسے خود میں سمویا تھا۔ حریم بھی دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اس کے گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر وہ لوگ باہر ہال میں بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ بڑے سب بیبے کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھے تھے جبکہ ینگ پارٹی ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ حریم ان کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ یار ساتھ میں نے کل ایک اشتہار دیکھا تھا، کسی بنگالی بابا کا تھا، محبوب آپ کے قدموں میں۔ کیا سچ ہوتا ہے؟ غازان نے کن اکھیوں سے روشانی کو دیکھتے ہوئے کہا جو رمیسا سے کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سعد نے چونک کر پوچھا تھا۔ میں نے نا محبوب قدموں میں لانا ہے۔ دیکھ رہے ہو کتنا سخت مزاج ہے، مجھ سے تو ہینڈل نہیں ہو رہا، سوچا پھونک مروا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے بیچارگی سے کہا جیسے کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہو۔ آپ اپنا محبوب قدموں میں لانا چاہتے ہیں؟ ویری بیڈ، کتنی چھوٹی سوچ ہے آپ کی۔ محبوب قدموں میں کون لاتا ہے؟ رمیسا نے مصنوعی افسوس زدہ لہجے میں کہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھئی، میں قدموں کے بجائے دل کا ایڈریس دے دوں گا۔ ویسے جو 24 گھنٹوں میں کام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس حساب سے اگر میں ابھی کال کر لیتا ہوں تو کل اسی وقت میرا محبوب مجھ تک پہنچ جائے گا۔ آزاد نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو دیر کس بات کی ہے، ابھی نمبر ملائیں اور دھماکے دار آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ رمشا نے کسی کمرشل ماڈل کی طرح ہاتھ نچا کر کہا تھا۔ روشانی نے تیرچی نظر سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آزاد نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ناراضگی یا غصے میں بات کرتے ہوئے وہ گردن کو ہلکا سا خم دے کر ترچھی نظروں سے گھورتی کہ مقابل خواہ سٹپٹا جاتا۔ اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی۔ حریم کے ہاتھ میں سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ حریم نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو بسمہ؟ صبح والی بات پر نادم تھی، ایسے ہی جھڑک دیا، اس لیے خوش دلی سے اس کا حال احوال پوچھنے لگی تھی۔ دوسری جانب سے بسمہ کی چہکتی آواز سنائی دی تھی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، گیس کریں میرے پاس کیا خبر ہے؟
جیسے تم چہک رہی ہو اس سے تو لگ رہا ہے تمہیں اسسٹنٹ مل گیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ غازان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ باقی سب بھی ہمتاً گوش ہو گئے تھے۔ جی ہاں، بالکل درست سمجھی آپ، بہت اچھا لڑکا ہے، ہینڈسم سا بندہ ہے، ڈیشنگ سا۔ آپ کو پتہ ہے جتنا کچھ پچھلے کچھ دنوں میں ان نیو لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا، میں نے اس بار کافی کنڈیشنز رکھی ہیں، اور حیرت کی بات ہے اس نے ہماری ساری شرائط بنا کوئی اعتراض کے منظور کی ہیں۔ بسما نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اچھا، ایسی کیا شرائط رکھی تھی؟ اس کا جوش دیکھتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ دل لگا کے کام کرنا ہے، ہر وقت باس کے ساتھ رہنا ہے، باس جہاں جہاں جائے ساتھ جائے گا، آؤٹ آف سٹی یا کنٹری باس کی مرضی ہوگی، کوئی چھٹی نہیں کرنی، کسی کولیگ سے بدتمیزی یا جھگڑا نہ ہو، باس اگر اتوار کو بھی آفس آئے تو اسے بھی آنا ہوگا، بنا بتائے جاب نہیں چھوڑے گا، اور اگر جاب چھوڑنا بھی ہوئی تو 1 مہینہ پہلے نوٹس دینا ہوگا۔ بسما، تم نے جاب کے لیے بندہ رکھا ہے یا خریدا ہے؟ روشا نے اس کی شرائط سن کر ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ویسے اتنی شرطوں کے بعد بھی وہ مان گیا، کیسے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ تھوڑی حیرت تو مجھے بھی ہوئی تھی، مگر اس کے یوں ایگری کرنے سے وہ کافی ضرورت مند لگا، جو کہ بلا چو چرا اس نے ساری باتیں مان لی۔ سعد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بندہ کافی ضرورت مند ہے، بسما نے کہا تھا۔ سعد کیا مطلب؟ اس نے بسما سے پوچھتے ہوئے سعد کو دیکھا تھا۔ سعد صاحب ہی تو لائے تھے، کہہ رہے تھے کہ ان کے جاننے والا ہے، بہت مشکل میں ہے، ہمیں بھی ایسے ہی بندے کی تلاش تھی جو دل لگا کر کام کرے، تو میں نے رکھ لیا۔ آپ کو سعد صاحب نے نہیں بتایا؟ اوہ اچھا، صحیح، اس نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ سعد ابھی آتا ہوں کہہ کے اٹھ گیا تھا، جانتا تھا کال بند ہونے کے بعد وہ لازمی پوچھے گی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا جو تم نے یہ کام نپٹا لیا، صبح تم اپنے کام سمجھا لینا اور پرسوں سے مت آنا، 1 ماہ کی چھٹی اور سیلری لے کر جاتے ہوئے۔ میں کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لوں گی، تم بے فکر ہو کے سسٹر کی شادی نپٹا لو۔ اوکے میم، بہت شکریہ، وہ ممنون ہوئی تھی۔ ارے نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں، پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف بھی تو ہوتی ہے۔ میری صبح والی ڈانٹ دل میں مت رکھنا، اس وقت میں غصے میں تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے اسے آگے ڈانٹا تھا تو اب بنا کسی ہچکچاہٹ کے سوری بھی بول رہی تھی۔ نو میم، سوری کی ضرورت نہیں ہے، ہو جاتا ہے، میں بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں، اس نے اعلیٰ ظرفی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھنا، صبح اسٹور پر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔ روشا نے اس کے اللہ حافظ کہنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ ارے میں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ یونیورسٹی آف لنڈن سے ڈگری ہولڈر ہے۔ فون بند ہونے کے بعد یاد آیا تو بسما نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اچھا خیر ہے، صبح سے ہی مجھے یقین ہے میم نیو امپلائی سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے موبائل چارجنگ پر لگانے لگی تھی۔ ماما ڈیڈ، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے۔ غازان نے ناشتے کے میز پر اظہار صاحب اور الفت بیگم کو متوجہ کیا تھا۔ میں نے یہاں جاب کر لی ہے، اظہار صاحب کی سوالیہ نگاہوں پر دیکھنے پر اس نے بتایا تھا۔ سب نے ایک باریک رک کر اسے دیکھا تھا۔ حریم کو ناشتہ کرواتی روشانی کے ہاتھ بھی تھمے تھے۔ کیوں برخوردار، نوکری کی کیا ضرورت آ پڑی؟ کیا تمہیں کسی قسم کی تنگی ہے؟ آغا خان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بات تنگی کی نہیں ہے، ہمیں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، ریسٹ ایک حد تک ٹھیک ہوتی ہے، یہاں آنے سے پہلے بھی وہاں کام کرتا تھا تو اب کیا حرج ہے، ویسے بھی اپنے اپنے کاموں کو نکل جاتے ہیں سب، میں اکیلا ہونکو کی طرح ادھر سے ادھر ہانک چھانتا پھرتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اس نے وضاحت دی تھی۔ میرے خیال سے ہم لوگ مہینہ 15 دن کے لیے آئے تھے اور تم نے جاب شروع کر دی، الفت بیگم نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ نہیں ماما، ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، اس نے ایک نظر اظہار صاحب اور پھر الفت بیگم کو دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ غازان، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ ماحول کو گرم ہوتا دیکھ کر روشانی نے تارا کو بیگ اور چابی لانے کا کہہ کر حریم کو لیے اٹھ کر باہر گاڑی کے پاس آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ماں باپ کی بحث دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ لازمی اسے بھی گھسیٹ آ جائے گا اور وہ حسب سابق وہ برداشت نہیں کرے گی، وہ خواہ کی بد مزہ ہو جائے گی، اس لیے وہاں سے غائب ہونا ہی مناسب سمجھا تھا۔ سعد اور رمشا بھی اٹھ گئے تھے، باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ کیا آپ شاید بھول رہی ہیں، جب میری ڈگری ہوئی تھی تب بھی ہماری بحث ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا مجھے یہاں نہیں رہنا، پاکستان جانا ہے اور وہیں اپنا بزنس شروع کرنا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں تو میری غلطی نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے لگا تم یوں ہی بول رہے ہو۔ الفت بیگم حیرت سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر شرارت یا مذاق نام کو نہیں تھی۔ ریلی ماما، میں پچھلے 1.5 سالوں سے محض اسی وجہ سے دوست کے آفس میں جھک مار رہا ہوں کہ آپ کو مذاق لگا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس پر بس نہ چلا تو اظہار صاحب کی طرف مڑی تھی۔ آپ سنتی ہیں جو یہ سنے گا؟ اگر میری کوئی سنتا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، خود ہی نپٹائیں۔ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے آرام
نہایت آرام سے خود کو اس مسئلے میں سے نکالا تھا۔ آغا جان کو اس کے گھور کر رہ گئے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ باپ بیٹا یہ سب کیوں کر رہے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر اسے اپنے گھر میں دیکھنا گوارا نہیں مجھے۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہتا باہر سے آتی ہارن کی آواز سن کر وہ پلیٹ پرے دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور میں بھی مر تو سکتا ہوں مگر اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو اپنی ضد پیاری ہے یا بیٹا، پرسکون لہجے میں کہتا وہ میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ الفت بیگم مڑ کر شوہر پر چڑھ دوڑی تھی۔ جی اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بھی، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ ان کے یوں اطمینان سے سر ہلا کے جواب دینے پر وہ تل ملا کر رہ گئی تھی۔ روشانی نے حریم کو اسکول چھوڑ کر واپس آئی تو بسمہ ایک لڑکے کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ اس کی پشت چونکہ دروازے کی طرف تھی اس لیے وہ یہ جان نہ سکی کہ یہ کون ہے۔ وہ آفس میں جانے کے بجائے ان کی طرف آئی تھی۔ السلام علیکم بسمہ، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسی ہیں آپ میم؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ کون ہے؟ روشانی نے اپنی طرف پشت کے کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی بوتیک میں داخل ہونے سے لے کے اب تک آزاد اس کا متوقع ردعمل سوچ چکا تھا، جس میں چیخنا چلانا اور بوتیک سے دھکے دے کے نکلوانا سر فہرست تھا۔ وہ جھرجھری لیتا ہوا ان کی طرف مڑا تھا۔ میں آپ کا نیا اسسٹنٹ ہوں، اس نے سر کو خم دیتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ لب سنجیدہ تھے مگر آنکھیں بے تحاشا مسکرا رہی تھیں۔ مؤدبانہ لہجے میں بھی چیلنج تھا۔ روشانی کی آنکھیں اپنے آسائش سے دو گنا ہو چکی تھی۔ کتنے مزے سے وہ صبح بتا رہا تھا کہ اس نے جاب کر لی ہے۔ اس نے بے اختیار گردن گھما کر بسمہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سب بے یقینی دیکھ کر وہ نظر چرا گئی تھی۔ میرے آفس میں آؤ، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی پلٹنے لگی تھی۔ شکریہ، وہ ادب سے کہتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ بسمہ میرے آفس میں آؤ، اس نے رک کر چبا کر کہا تو غازان کو اشارے سے رکنے کا کہہ کر خود اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ بیگ میز پر پھینکا اور خود کرسی پر جا بیٹھی۔ بسمہ مجھے بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوئی تھی اور اس کے سخت رد عمل سے سمجھ گئی تھی کہ کچھ گڑبڑ کر چکی ہے۔ تو یہ تھا وہ شاہکار جس کی تعریف کرتے تمہاری زبان نہیں تھک رہی تھی؟ جی میم، اس نے آہستگی سے کہا، جس پر روشانی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ میم کیا کوئی پرابلم ہے؟ آپ نے اس دن خود ہی تو کہا تھا کہ میں دیکھ لوں، اور پھر جب ساتھ صاحب نے کہا کہ اس کے بھروسے کا لڑکا ہے تو پھر میں نے بھی زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی اور چند شرائط کے ساتھ اوکے کر دیا۔ اس نے سر جھکائے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ آر یو سیریس بسمہ؟ تمہاری باس ہوں میں یا ساتھ؟ تم ایٹ لیسٹ مجھ سے بات تو کر سکتی تھی۔ اس کو اب سمجھ آئی تھی کہ اتنی شرائط کے باوجود کیسے کوئی جاب لے کے مان گیا تھا۔ کل کو اگر ساتھ تمہیں سوسائڈ کرنے کا کہے گا تو کیا کر لو گی؟ روشانی نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ میم بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ اور ابھی کے ابھی فارغ کرو اسے، اور اگر تمہیں بھی چھٹی پر جانا ہے تو بس چوک جا سکتی ہوں، میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ حتمی لہجے میں کہتی لیپ ٹاپ آن کرنے لگی تھی۔ بسمہ وہی کھڑی ہونٹ چباتی پریشانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی، جو کہ کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ جاؤ، کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کو وہی جم کر کھڑا دیکھ کر اس نے کہا تھا۔ وہ میم ایک مسئلہ ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ روشانی نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ایکچولی ہم ماں سے پہلے اسے جاب سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے گھرنے پر بسمہ نے نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے ایک پوائنٹ ایڈ کروایا تھا کہ ہم اسے اچانک سے جاب پہ نہیں نکال سکتے، اس لیے ہمیں کم از کم اسے 1 مہینے کا نوٹس دینا ہوگا تاکہ وہ اس دوران کہیں اور جاب ڈھونڈ سکے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ بولتی بولتی رک گئی تھی۔ کیا؟ پوری بات کرو، یقین کرو میں مزید سننے کے بھی شدت سے خواہش مند ہوں، اس نے چبا کر کہا تو وہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے، اس نے دوبارہ سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بسمہ، روشانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حیران ہو یا پریشان۔ غصہ کرے تو کس پہ؟ پرانی سیکرٹری پر یا باہر کھڑے نئے اسسٹنٹ پر؟ میں نے اپنی اتنی شرائط منوائی تھی تو مجھے لگا اس کے سامنے ایک ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کون سا ہم اسے نکال رہے ہیں؟ روشانی نے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی گلو خلاصی ہوتے دیکھ کر جھٹ سے باہر کی طرف بڑھی کہ پیچھے سے اسے آواز آئی تھی، اسے بھیجو۔
جی میم، وہ سر ہلاتی باہر نکلی تھی۔ غازان باہری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ کو میم بلا رہی ہیں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی تیار تھا، فوراً دروازہ کھول کے اندر آیا۔ سامنے ہی وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بائیں ہاتھ کی انگلی سے اضطرابی کیفیت میں اپنی پیشانی مسل رہی تھی۔ ریوالونگ چیئر کو ہلکا سا گھماتی وہ ضبط کی حدوں پر تھی۔ غازان اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تو یہاں آپ جاب کے لیے آئے ہیں؟ روشان نے اسے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ جی سرکار، اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر جواب دیا۔ پیشانی پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر غازان کو گھورا تھا۔ کیوں؟ اس نے تیوری چڑھائی تھی۔ نہایت ہی نامعقول سوال کیا ہے، جاب کیوں کرتے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ میرے خیال سے میں باس ہوں۔ اس کے یوں بولنے پر وہ برہم ہوئی تھی۔ جانتا ہوں سرکار۔ اب کی بار اس نے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ کر سر کو خم کیا تھا۔ انداز ایسا تھا تو گویا سامنے ملکہ بیٹھی ہو اور غلام تابعداری سے ہاتھ باندھے کھڑا ہو۔ وہ تو تب کر رہ گئی۔ میں نے بتایا نہیں کہ اس چھوٹی سی بوتیک میں اسسٹنٹ کی جاب کرنے کی وجہ؟ آپ نے بتایا نہیں کہ اس چھوٹی سی بوتیک میں اسسٹنٹ کی جاب کرنے کی وجہ؟ ہر انسان کی مرضی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی جاب کر سکتا ہے۔ مجھے یہ جگہ اچھی لگی تو میں نے انٹرویو دے دیا اور خوش قسمتی سے یہاں جاب بھی مل گئی۔ اب کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ غازان نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے اس کا پارا ہائی کیا تھا۔ نہیں، اس نے روکے پیکے لہجے میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ جاب کر چکے ہو؟ اگلا سوال آیا تھا۔ جی کر چکا ہوں، تو یقیناً جابوں کے ضابطے میں سے بھی آگاہ ہوگے، رائٹ؟ روشانے نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا، جس پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ میرے خیال سے یہ لباس ناموزوں نہیں ہے۔ اس نے اس کی بلو جینز پر سرخ ٹی شرٹ اور بلو ہی جیکٹ پر طنز کیا تھا۔ جی بہتر، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے فوراً حامی بھری تھی۔ وہ اس کی فرمانبرداری پر غش کھاتے کھاتے رہ گئی تھی۔ اگر تمہارے سوالات ہو گئے تو میں بیٹھ جاؤں؟ غازان نے اکتا کر جمائیاں لینی شروع کی۔ وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی سیٹ سنبھال کر اس پر برآمد ہو چکا تھا۔ وہ جو اس کی فرمانبرداری سے تھوڑی دیر پہلے متاثر ہوئی تھی، خود پر لعنت بھیجے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ غالباً بھول گئے ہیں کہ میں آپ کی باس ہوں، اور باس تو تڑاک کر کے نہیں بلایا جاتا۔ روشانے نے اسے تندہی سے دیکھا تھا۔ نہ کرو یار، میں بور ہو رہا ہوں، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ٹیبل پر سر ٹکایا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ جاب کے لیے آئے یا سیر سپاٹے کے لیے؟ وہ خود سے بڑبڑاتی ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی طرف آئی تھی۔ اٹھے یہاں سے۔ وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑی تھی۔ اس کے اچانک دھاڑ پر وہ اچھل کر کرسی سے اٹھا تھا۔ دروازہ اس طرف ہے، باہر بسمہ ہوگی، جا کے اسے کام کے بارے میں ڈسکس کریں، اور کل سے چھٹی پر وہ جا رہی ہے، اس کے بعد سارا کام آپ ہی کو سنبھالنا ہے، اس لیے جائیں اور کام پر لگ جائیں۔ اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں اسے ہدایت کی تھی۔ اس کا خراب ہوتا موڈ دیکھ کر وہ اسے مزید سچ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا چپ چاپ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اپنا سر تھامے کرسی پر بیٹھی خود کو صبر کا درس دینے لگی تھی۔ وہ تقریباً سارا دن لیپ ٹاپ اور فائلوں پر سر دیے کام کرتی رہی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ڈھنگ سے کام نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اب کافی کام جمع ہو گیا تھا۔ بسمہ بھی وقتاً فوقتاً اس کے پاس آتی رہتی تھی۔ البتہ غازان نے اسے دوبارہ شکل نہیں دکھائی تھی۔ وہ بھی اسے یکسر فراموش کیے کام میں مگن تھی۔ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا تو اس نے گھڑی دیکھی، جو کہ 1:30 بجا رہی تھی۔ موبائل اٹھا کر اس نے ساتھ کو حریم کو پک کرنے کا میسج کیا اور اپنا لیپ ٹاپ بند کرتی، فائل سمیٹتی کرسی کو پیچھے دھکیلتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ قریبی ریسٹورانٹ سے لنچ کرنے کا تھا۔ وہ اپنے آفس سے نکلی، بسمہ کے کیبن کے پاس سے گزری تو بسمہ نے اسے آواز دی تھی۔ میم، کیا میں چھٹی پہ جا سکتی ہوں؟ ہاں چلی جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں واپس بلا سکتی ہوں۔ اوکے۔ اچھا سنو، وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ فاطمہ کے پاس تمہارے لیے کچھ رکھوایا تھا، جاتے ہوئے لیتی جانا، اور سیلری تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اگر کل دوپہر تک نہ ہو تو مجھے یاد کروا دینا۔ میں لنچ کے لیے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دیر ہو جائے، تم دیکھ لینا۔ شور میم۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ فاطمہ ان کی بوتیک کی سیلز گرل تھی، اس کے پاس یقیناً اس کے لیے گفٹ ہوگا۔ یہ اس کے لیے کوئی پہلی بار نہیں تھی۔ خاص موقع پر اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ تحائف ملتے رہتے تھے۔ وہ بسمہ سے بات کر کے باہر آئی تو غازان کو کھاڑی کے پاس کھڑے ہوئے پایا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں استفسار کیا تھا۔ آپ یقیناً بھول گئے ہیں میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں، اور مجھے ہر اس جگہ جانا ہے جہاں باس جائے، تو آئیے تشریف رکھیے۔ اس نے فرنٹ
की सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने का इशारा करते हुए अपनी ड्यूटी से आगाह किया। वो बिस्मा को कोस कर रह गई थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, वो लठमार अंदाज में कहती ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी थी। मुझे भी भूख लगी है, उसने मासूमियत से भरपूर लहजे में कहा था। तो खाना क्यों नहीं खाया, उसने चंबे से पूछा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने खुद पर इंतहा की बेबसी जाहिर की थी। अब देखें ना, नई नई जॉब लगी है, तनख्वाह तो महीने के आखिर में मिलेगी, तो तब तक ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। उसे खुद को घूरता पाकर उसने वजाहत दी थी। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर आके बैठी और उसके कहने से पहले ही गाजान भी उसके बराबर वाली सीट पर बैठ चुका था। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। एक छोटे से रेस्टोरेंट में दोनों ने खामोशी से लंच किया, जिसका बिल रोशाने ने ही अदा किया था। इससे पहले कि वो मेज से चाबी उठाती, वो उठा चुका था। ड्राइविंग मैं करूँगा, वो कहता हुआ ये जा वो जा। वो दांत पीसते हुए उसके पीछे बढ़ी कि रेस्टोरेंट के दरवाजे के बाहर से फहाम नज़र आया। वो उसके पास खड़ी हो गई। तुम बीमार हो, उसका पुरमुर्दा चेहरा देखते हुए रुशाने ने हैरत से कहा था। तुम्हें फुर्सत है हमारी खैर खबर करने की, उसने नाराज़गी से जवाब दिया था। तुम जानते हो आजकल मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। खैर तुम बताओ क्या हुआ, हानिया कहाँ है, उसकी तबीयत तो ठीक है, उसने फिक्रमंदी से पूछा था। हानिया ने तुम्हें नहीं बताया, उसने हैरत से पूछा था। अगर बताया होता तो यूँ पूछना नहीं होती। बताओ क्या बात है। यार हानिया बता रही थी कि कल उसकी खाला आई थी, वो और फूफो से हानिया के रिश्ते के बारे में बात करके गई हैं। तो आंटी जानती है ना तुम लोगों के बारे में, वो मना कर दे, इसमें परेशानी की क्या बात है, रुशाने ने आम से लहजे में कहा था। वो दोनों बातों में मसरूफ़ चलते हुए गाड़ी से कुछ दूर आकर रुके थे। गाजान की नज़र उन पर पड़ी तो यूं से किसी लड़के के साथ बातें करते देखकर वो चिढ़का था। उसके चेहरे पर छाई फिक्रमंदी उसको सुलगाने को काफ़ी थी। कैसे सबकी फ़िक्र होती है इसे, बस एक वो ही है जिसके होने ना होने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सोचकर पल भर में गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। स्टीयरिंग पर जमे हाथों की रगें फूलने लगी थी। उसने जो हॉर्न पर हाथ रखा तो उठाना भूल गया। हमेशा की तरह कर चुकी है, मगर वो किसी तौर पे पीछे नहीं हट रही। इस बार तो वो सारे ताल्लुक तोड़ने की धमकी देकर गई है। हद है यार, इन औरतों को भी समझ नहीं आती, उसने अफसोसज़दा लहजे में कहा था। उसके मुसलसल हॉर्न बजाने पर रुशाने ने हाथ से उसे रुकने का इशारा किया था। चलो यहाँ मेरी मीटिंग है, फिर बात होगी, फाम ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो भी उसे खुदाफिज कहती गाड़ी की तरफ आई थी। ये क्या तरीका है, 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते, वो बेडशीट पर बैठते हुए नागवारी से कहती। हानिया का नंबर मिलाने लगी। उसका अंदाज जो कि उसके पास आते ही अक्सर बदल चुका था और कुछ उसकी पिछली सीट पर बैठने की वजह से गाजान का दिमाग घूमा था। कभी अपने तरीकों पर गौर किया है, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सख्त लहजे में कहा था। रोशाने ने उसकी बदली टोन पर सर उठाकर उसे देखा था। वो वैक्यूम मिरर से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों से झलकते गुस्से पर वो झुर्रियाँ लेकर निगाहें झुका गई थी। फ़ोन रिसीव होने पर हानिया की आवाज़ सुनाई दी तो वो सर झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। हाँ हानिया, क्या हुआ है? मुझे अभी फार्म मिला है, काफ़ी डिप्रेस लग रहा था। तुम लोगों ने आंटी से बात नहीं की? उसके मुंह से हानिया और फहाम का नाम सुनकर गाजान के दिल पर फुहार सी पड़ी थी। तने हुए साथ एकदम से ढीले हुए थे। उसने शीशे से उसे देखा जो विंडो के पार देखते हुए फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसे रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर नज़र आया तो वो गाड़ी रोककर बाहर निकल आया। वो चूँकि बातों में मसरूफ़ थी इसलिए रुकने की वजह ना पूछी। अजीब इंसान है, सड़क किनारे गाड़ी रोककर खुद जाने कहाँ चला गया। वो फ़ोन बंद करके इधर उधर देखते हुए बुड़बुड़ाई थी। कुछ देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में आइसक्रीम थी। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने मुड़कर कप उसकी तरफ बढ़ाया था। ये क्या है, रुशाने ने हैरत से पूछा था। आइसक्रीम है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। चंद मिनट पहले वाला गुस्सा और सख्ती ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। अब वो वही गाजान था, हम तक मुस्कुराने और उसको जिद करने वाला। वो हैरानगी से उसे देखती गई। अब ये खा लो, पिघल रही है, बाद में बेशक सारा दिन मुंह सामने बिठाकर देखती रहना, मैं उफ तक नहीं करूँगा। वो खुद को यूं उसे देखता पाकर उसने शरारत से कहा था। उसने घूरते हुए उसके हाथ से कप ले लिया था। तुम कभी साइकेट्रिस्ट के पास गए हो? आइसक्रीम का चम्मच लेते हुए वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठी थी। वो दोनों फिर से आप से तुम पे आ गए थे।
ہاں ایک بار گیا تھا، غازان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ وہ محبت سا مسکرایا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ خود سے باتیں کرنے اور دلچسپی لینے پر اکسا چکا تھا۔ اس نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ پل تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بات سمجھ آنے پر اس نے سر جھٹکا تھا۔ ایڈیٹ! وہ ہنستے ہوئے سیدھا ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تم نے ایک کیوں لی ہے؟ اچانک سے اسے خیال آیا کہ اس نے اپنے لیے نہیں لے کر آیا۔ بتایا تو ہے غریب بندہ ہوں، بس بیوی کے خرچے ہی افورڈ کر سکتا ہوں۔ ہاں اگر تم شیئر کر سکتی ہو تو کوئی پرابلم نہیں، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ روشانے نے اس کی شیئرنگ والی بات سن کر بھی انسنی کر گئی تھی۔ اب ایسی بھی دوستی نہیں تھی جو شیئرنگ کرتی پھرتی۔ اس نے بوتیک کے سامنے گاڑی لا کر روکی تو وہ نیچے اتر کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ تقریباً بھاگ کر اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ کس بات پر؟ میں نے روڈ بیہیو کیا، باوجود اس کے کہ میں حق بجانب تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تم سے ایسا رویہ اپناؤں۔ اس وقت وہ غصے میں تھا، اس لیے ریئیکٹ کر گیا۔ اس لیے آئی ایم سوری۔ آئی ہوپ تم وہ بات دل میں نہیں رکھو گی۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کو اور اس کی بوتیک پر جاتے ہوئے 8-10 دن گزر گئے تھے۔ شروع میں بسمہ کے جانے کی وجہ سے رمشا نے کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ اکثر شام گئے تک گھر لوٹتی تو غازان کام کے معاملے میں تھوڑا سنجیدہ ہو گیا اور زیادہ تر اس کی بوتیک سے باہر کے کام نپٹانے لگا۔ آج صبح بیبے نے اسے ڈانٹ کر بھیجا تھا کہ جمعہ کے مبارک دن کا احترام کرتے ہوئے آدھے دن بعد وہ واپس آ جائے گا، اور ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ 12 بجے واپس آ گئی تھی اور بقیہ کام اس وقت ہال میں بیٹھی نپٹا رہی تھی۔ غازان اور سعد بھی وہیں بیٹھے تھے، جبکہ رمشا پاس بیٹھی اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ الفت بیگم آج کل گھر میں کم ہی ٹکتی تھی۔ ان کے زیادہ تر چکر اپنی بہن کے ہاں لگ رہے تھے، جس کی بدولت غازان دن بدن روشانے کے قریب ہو رہا تھا۔ بسمہ کے رکھے ہوئے شرٹ کے عین مطابق وہ باز کے ساتھ ساتھ جانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ شروع میں وہ جھجھلا جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گئی تھی۔ پہلے جو بنا بتائے نکل جاتی تھی، اب اس کو ساتھ لے کے جانے لگی تھی۔ غازان لاشعوری طور پر اسے اپنا عادی بنا رہا تھا، اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ وہ بھی ابھی کچھ حد تک اپنا رویہ اس کے ساتھ نرم کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے دوستانہ رویہ نہیں اپنایا تھا تو وہ سرد و سپاٹ لہجہ میں نہیں تھا۔ البتہ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ہال میں بیٹھی اپنے ارد گرد کا مہوش بھلائے کام میں مگن تھی کہ ایک ادھیڑ عمر عورت ہال میں داخل ہوئی اور بے تکلفی سے اس کے پاس ہی صوفے پہ جا بیٹھی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور مسکرا کر سلام کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پتر، مجھے تیرے ساتھ کام ہے، اس ادھیڑ عورت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ جی کہیے، اس نے مسکراتے ہوئے ادب سے جواب دیا، مگر یہ مسکراہٹ دیر پا ثابت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے 2 گٹی پالک اور 7 ہری مرچیں دے دے۔ کیا دے دوں؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیبی اس کے بارے میں کیا کیا اور کہاں کہاں مشہور کر چکی ہے۔ مگر پاس بیٹھا سعد، غازی اور رمشا جانتے تھے کہ بیبی اس کے کس کس جوڑ پر کس انداز میں بیٹھ چکی ہیں، اسی لیے ان کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ بیبے کو سمجھانے کی خاطر اس نے ویجیٹیبل فارم کی تشریح کرتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ وہ سبزیاں اگا کر شہر میں بیچے گی۔ اب اگر انہوں نے من وان آگے بتا دیا ہو تو اس میں ان کا کہیں بھی قصور نہیں نکلتا تھا۔ پالک اور ہری مرچیں دے دے اور ہمارا لگا بندہ کھاتا لگا دے۔ ہم تجھے مہینے کے آخر میں اکٹھے ہی پیسے دے دیا کریں گے۔ مجھ سے یہ روز کا چکر نہیں لگایا جاتا۔ یہ کمبخت ٹانکیں اب ساتھ نہیں دیتی۔ انہوں نے ایک ہی چکر میں سارے معاملات طے کرنے چاہے تھے۔ آپ سے کس نے کہا میں سبزیاں بیچتی ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا تھا۔ کل تیری دادی بتا رہی تھی کہ تو سبزیاں اگاتی ہے اور شہر جا کے بیچتی ہے۔ میں نے سوچا کہ دکان سے گلی سڑی اور باسی سبزیاں لینے کے بجائے یہاں سے تازی ہی لے لیتی ہوں۔ تیرا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمیں بھی صاف ستھری سبزی مل جائے گی۔ یہ منڈی والے تو سنا ہے گندے پانی سے سبزیاں اگا کر دیتے ہیں۔ پھر تیری دادی سے دور پری کی صحیح مگر رشتہ داری تو ہے نا۔ اب اپنا گھر چھوڑ کر باہر کسی سے چیزیں لیتے اچھے تو نہیں لگتے نا۔ انہوں نے آخر میں احسان بھی جتلایا کہ وہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے آ گئی ہیں، ورنہ تو دکانیں اور بھی ہیں۔ ایک بات مناسب پیسے لگانا، ایسا نہ ہو کہ اپنی سمجھ
میں اپنی سمجھ کے آئی ہوں اور تو میری کھالو دیر کے بیٹھ جائے۔ دکان سے 50 کی گٹی ملتی ہے تو تجھے بھی اتنے ہی دوں گی۔ ہاں پہلی بار آئی ہوں تو مرچیں مفت میں لوں گی، آخر کو میں بھی تیری دادی لگتی ہوں۔ وہ اپنی دھن میں مگن کہے جا رہی تھی اور وہ رونق پن کی عملی صورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے ان تینوں کے کہکے نکلنے کو بےتاب تھے۔ چل اب اٹھ کر دے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پکانے کے لیے بھی رکھنی ہے۔ اس کو وہیں بیٹھا دیکھ کر انہوں نے اسے ٹوکا دیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں خود کو پرسکون ہونے کا مشورہ دیا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، دادی اس بار تو میں ڈیل کر چکی ہوں، نیکسٹ ٹائم آپ کو کھاتا بھی لگوا دوں گی۔ ہیں؟ کیا کر چکی ہوں؟ انہوں نے ٹھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے تعجب سے کہا تھا، میں ساری سبزیاں زمین میں کھڑی ہی بیچ چکی ہوں، اگلی بار پھیری کروں گی تو آپ کے دروازے پر بھی صدا لگاتی ہوئی جاؤں گی۔ اس نے دانت پیس کر کہا تو انہوں نے گویا سمجھ کر سر ہلا دیا تھا، اور وہ جو کب سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھے اس کی بات پر ان کے یوں سر ہلانے پر برآمدے میں قہقہوں کا طوفان ابل پڑا تھا۔ ہائے ہائے، میں نے کون سی انہونی بات کر دی جس پر تم لوگ یوں چھت پھاڑ کے ہنس رہے ہو؟ انہوں نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ خیر میں چلتی ہوں، اب دکان پہ ہی جانا پڑے گا، میں نے تو سوچا تھا نیڑے کام ختم ہو جائے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بتبتاتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں ایک بار پھر ہنسے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ اس نے مصنوعی غصے سے انہیں گھورا تھا۔ بیبے بھی حد کرتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے ساری بات سوچ کر بڑبڑاتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اچھا سنو، تمہیں ایک چکر گاؤں کا لگانا پڑے گا، کیا چلے؟ کیا چلے جاؤ گے؟ روشانے نے فون بند کر کے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اگر جانا ضروری ہے تو چلا جاتا ہوں، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا تھا۔ ہاں آج ایک آرڈر کی ڈیٹ ہے اور میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ میں صبح آتے ہوئے لیتی آتی۔ تو اب تم؟ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی، اور جب ہانی اور فہام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے، وہ ان کو دیکھ کر بے اختیار ان کی طرف بڑھی تھی۔ ہائے روشی، کیسی ہو؟ وہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم آج کیسے بھول گئے؟ اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا تھا۔ تم تو جوتے کھسا چکی ہو نا، اب رخصتی نہیں ہوئی اور تم سسرالیوں میں پوری طرح گم ہو گئی ہو تو بعد میں اللہ ہی حافظ ہے۔ ہانیہ نے جل کے کہا تھا۔ دعا کرو رخصتی ہو جائے، سال میں ایک بار ضرور تم سے ملوانے لاؤں گا، ایک طرف کھڑے غازان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تحیر امڈ آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مارے حیرت کی چیخی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غازان نے منہ بنایا تھا۔ روشانے اور فہام نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر انہیں جو یوں باتیں کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے سے اچھے سے واقف ہو۔ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ روشانے نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اس سے میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا؟ مگر یہ تمہارے آفس میں کیا کر رہا ہے؟ ہانیہ نے غازان کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ بندہ ناچیز یہاں جاب کرتا ہے، اس نے سینے میں ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میرا کزن ہے اور حال میں ہی یہ لوگ لندن سے آئے ہیں۔ روشانے نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تعارف کروایا تھا۔ یہ تمہارا کزن ہے؟ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ صرف کزن نہیں، ماں بدولت اس کے شوہر کے عہدے پر بھی فائز ہے۔ سرکار تعارف تو پورا کروائے نا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ ہے تمہارا شوہر؟ ہانیہ نے سر ہلایا تھا، شاید وہ اس اچانک سرپرائز کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں تہمینہ بیگم کی حالیہ باتیں گونجنے لگی، جو اس کی طرف غصے سے لبکی تھی۔ خالہ تو کہہ رہی تھی ان کی بہو جاہل اور ان پڑھ ہے اور ان کے سٹینڈرڈ کو میچ نہیں کرتی۔ یہ لڑکی یعنی روشی تمہارے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی؟ لائک سیریسلی غازان؟ اس کے ہاتھ غازان کا منہ نوچنے کو بےتاب تھے۔ روشانے نے سختی سے لب بیچے تھے۔ تمہیں ذرا بھی شرم ہے؟ ایک ایسی لڑکی تمہاری بیوی ہے جو کسی بھی سمجھدار انسان کا آئیڈیل ہو سکتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری کے لیے ماں کی دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں۔ اس کا صدمہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جس کی شان کے قصیدے الفت بیگم پڑھتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ روشانے ہی تھی۔ کوئی ہمیں بھی بتائے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے؟ فہام جو کب سے خاموش کھڑا تھا جھلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں نہیں؟
روشنی، اس دن تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ فہم کی حالت اتنی خراب تھی، بیمار تھا کیا؟ تو سنو، یہ وہ بیماری ہے جو آج کل ہمیں چمٹی ہوئی ہے۔ یہ غازان اظہار علی میرے خالہ زاد ہیں، جن کی ماں آج کل ہمارے گھر سینکڑوں چکر لگا رہی ہیں اور انہیں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے۔ ہانیہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ روشانی کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھی۔ نہیں روشا، قسم لے لو جو مجھے کچھ پتا ہو۔ آئی سوئر مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کی نظروں میں شکایت تھی جو اسے خود تو محسوس نہ ہوئی، مگر وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا کہ اس کے لیے جلدی سے وضاحت دینے لگا تھا۔ اور تو اس فساد کی جڑ تم ہو۔ فہم جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو تم لوگ یوں مجھے گھیرے کھڑے ہو، میرا کیا قصور؟ میں تو پہلے ہی مظلوم ہوں۔ مجھ پہ تشدد کر کے کیوں مجھ بیچارے کی آہ لینی ہے؟ وہ اس کو آستینیں چڑھاتے ہوئے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے روشانے کے پیچھے ہوا تھا۔ تم مظلوم؟ ریلی، تمہاری وجہ سے 3 لوگ پریشانی کا شکار ہیں، اور مظلوم بھی تم ہی بن گئے ہو۔ ہانیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بتایا تو تھا تمہارے دوست کا شوہر ہوں، اس کے بعد بھی اگر تمہیں میری مظلومیت پر یقین نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ غازان، روشانے نے دانت پیسے تھے۔ جی سرکار۔ وہ فوراً اس کے سامنے آیا تھا۔ شٹ اپ، وہ گرائی تھی۔ ہاں بھئی، سارے مل کر ہی مجھے ہی جوتے مارو، میں غریب کا بال ہی ملا ہوں سب کو روب جھاڑنے کے لیے۔ وہ منہ بزوڑتا ہوا دیوار کے پاس رکھی کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ روشانے نے ہانیہ اور فہام کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ تم اپنی ماں کو سمجھا نہیں سکتے؟ اتنی پیاری بیوی ہے تمہاری، تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہانیہ نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ تو تم ماں کو شکایت مجھ سے کر رہی ہو؟ میں تمہارے دوست کی شکایت کس سے کروں؟ جب سے آیا ہوں اس کے پیچھے پیچھے ہوں، مگر مجال ہے جو گھاس بھی ڈال جائے۔ اچھی بات ہے، بچپن سے ہی تمہارا نکاح میں ہے، تم نے اور تمہارے ماں نے کون سی قدر کر لی؟ اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ کین وی چینج دا ٹاپک؟ روشانے نے اس کو خاموش نہ ہوتا دیکھ کر ٹوکا تھا۔ کب تک؟ غازان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھا واقعی؟ اس نے بھویں چکائی تھی۔ اوکے فائن، کرو تم لوگ کو جو کرنا ہے، میں جا رہی ہوں، میری میٹنگ ہے، خدا حافظ۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ ارے روشی، رکو تو صحیح، ہانیہ نے اسے پکارا، مگر وہ آنسر نہیں کرتی باہر نکل گئی تھی۔ ایسا کرتی ہے یہ؟ ان 15-20 دنوں میں ایک بھی دن اس نے مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ میں اپنی ساری کوشش کر چکا ہوں۔ اس نے شکایتی نظروں سے ہانیہ کو دیکھا جو چند لمحے خاموشی سے اس کی صورت دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم واقعی سیریس ہو؟ اس نے اس کی جانب جھک کر پوچھا تھا۔ کیا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر دوں؟ دونوں مانو گے؟ تب مانو گی تم لوگ؟ اگر ایسا بھی ہے تو میں بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ دیکھو وہ ہرٹ ہوئی ہے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے رویے سے۔ ایک سیکنڈ، کیا کہا تم نے؟ میرا رویہ؟ میں نے ایسے کیا کر دیا؟ اس نے جلا کر اس کی بات کاٹی تھی۔ خالہ کا رویہ دیکھا ہے تم نے؟ ابھی پرسوں شام وہ میرے سامنے بیٹھی اس کی برائیاں کر رہی تھی۔ ہانیہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تو میرا کیا قصور ہے یار؟ اس نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں بھی اب چلنا چاہیے۔ جس کے لیے آئے تھے وہ تو جا چکی ہے، اور ہم یہاں فضول بیٹھے ہیں۔ فہام نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آؤ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہانیہ بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اٹھی تھی۔ میں آفس کا چکر لگا کر آتا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ اور ہاں مسٹر غازان، ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہاری بہن ہے اور میری ہونے والی بیوی۔ خبردار جو کسی غلط فہمی میں پڑنے کی کوشش کی تو۔ ان کو گاڑی میں بٹھا کر فہام اسے تنبیہ کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ایک ہینڈل کر لوں کافی ہے۔ غازان نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اب مجھے پوری بات بتاؤ۔ ہانیہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تو غازان نے اسے پاکستان آنے سے لے کر اب تک کی تمام صورتحال اس کے گوش گزار کی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ڈائیورس پیپر بنا کر دے چکی ہے۔ دیکھو غازان، علیحدگی کسی بھی لڑکی کے لیے بہت زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے اس حد تک نہیں جاتا۔ ہم سے وہ ہر ایک بات شیئر کرتی ہے، تم لوگوں کے پاکستان آنے سے پہلے اور بعد تک ہر بات میں جانتی ہوں۔ یہ بھی کہ خالہ نے اس کی کافی انسلٹ کی ہے، پر یہ بھی کہ وہ ڈائیورس پر تلی ہوئی ہیں۔ وہ ذرا سا سانس لینے کو رکی تھی۔ اور تم یہ روڈ بیہیو کر رہی ہو یا کھچی کھچی سی ہے؟ وہ تم سے روڈ بیہیو کر رہی ہے یا کھچی کھچی سی ہے؟
تو اپنی خوشی سے نہیں کر رہی. جانتے ہو ایک دن اس نے مجھے میسج کیا اسے میری ضرورت ہے، اور میں اس کا میسج دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے، اور وہ واقعی تکلیف میں تھی. جانتے ہو کیوں؟ اس نے سوالہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. کیونکہ اس دن اسے گھر جانا تھا. میں اس دن کی بات کر رہی ہوں جب وہ 10-15 دن شہر میں رہ کر گئی تھی. تمہیں لگتا ہے وہ کام کی وجہ سے یہاں رہ رہی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں تھا. وہ بھاگ رہی تھی. خود کو سمجھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فرار حاصل کرنا چاہا. اس دن جب وہ گھر آئی تھی تو بہت ٹوٹی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی بیمار ہو. تارا سے پوچھنا، وہ اس رات سوئی نہیں تھی. اسے صبح گھر جانا تھا، تم لوگ کا سامنا کرنا تھا. میرے پاس بیٹھ کر وہ بری طرح روئی تھی. میں جانتی ہوں میں نے اور فہام نے کس مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر گھر بھیجا تھا. وہ بہت ہرٹ تھی. تمہاری ماما کی باتوں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی ہے. اگر تم واقعی میں سنجیدہ ہو تو پہلے خالہ سے بات کرو، انہیں سمجھاؤ. میرا نہیں خیال کہ روشی سے اچھی انہیں بہو مل سکتی ہے، ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا تھا. وہ حیرت سے اس کے انکشافات سن رہا تھا اور اس کے کسی بھی عمل سے نہیں لگا تھا کہ وہ رشتہ برقرار رکھنا چاہتی ہے. وہ اسے ہمیشہ ایک فاصلے پر رہتی تھی. اس کا انداز ہمیشہ لیا دیا اور روکھا پھیکا سا ہوتا تھا. اسے اس دن اس کی سرخ آنکھوں اور اترے چہرے کا سبب اب سمجھ آیا تھا. ہانیہ، اگر سنجیدہ نہ ہوتا تو پاکستان نہ آتا. پچھلے 5 سالوں سے ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے اس کے بارے میں نہ سوچا ہو. اچھا ایک بات بتاؤ، تم فہام سے شادی کرنا چاہتی ہو کیونکہ تم اس سے محبت کرتی ہو، اور میرا تو عشق ہے. وہ خود اس کے بغیر اگر تصور بھی کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا. جانے کب لوگ سمجھو گے تم لوگ، اور وہ بھی. اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے تھکن زدہ لہجے میں کہتے ہوئے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا تھا. تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہانیہ کی آواز میں خوشگوار حیرت تھی. وہ پھیکا سا مسکرایا تھا. اسے بتایا. وہ اب گاڑی وہیں روک چکی تھی. نہیں، تم پاگل ہو کیا بیوقوف؟ اسے بتاؤ، اپنے جذبات سے اسے آگاہ کرو تو وہی وہ کچھ سوچے گی نا تمہارے بارے میں. گدھوں کی طرح منہ میں گھنگیاں ڈالے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو. اپنے اس منہ سے بھی کچھ پھوٹو نا. وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے جوش سے بولی تھی. اس کی آواز اچھی خاصی اونچی ہو چکی تھی. تاکہ جوتے کھا لوں اس سے؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا تھا. ارے اوف بدھو، کیوں مارے گی؟ تمہاری بیوی ہے. کون سا تم نے گرل فرینڈ کے لیے اظہار کرنا ہے جو یوں ڈر رہے ہو؟ ہانیہ نے اسے آگے دکھائی تھی. اگر تم کہو تو میں بات کروں. ہرگز نہیں، میں خود بات کروں گا. ایسا نہ ہو جو تھوڑی بہت بات کر لیتی ہے اس سے بھی جاؤں. اس نے فوراً منع کیا تھا. تو پھر تم جلدی سے کوئی موقع دیکھ کے اسے بات کرو اور اسے منا لو. خالہ کو ہم مل کر دیکھ لیں گے، ہانیہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا. اچھا ایک اور بات، ابھی ماما کو مت بتانا کہ تم روشنی کے ہسبینڈ ہو. کسی دن موقع ملا دیکھ کر میں خود انہیں بتا دوں گی. اب یہ کیا چکر ہے؟ میں کیوں نہ بتاؤں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا. ہم تینوں یونیورسٹی کے زمانے سے دوست ہیں. ماما کے لیے وہ ان کی دوسری بیٹی ہے. جتنا وہ ہرٹ تھی نا اس دن، ماما نے تمہیں جوتے مارنے سے بھی گریز نہیں کرنا. اب کی بار وہ ہنسی تو وہ بھی مسکرا دیا.